ہر دور کے داناؤں نے زن کو وجہ فساد ٹھہرایا ہے، اور جو بات اس قدر دہرائی گئی ہو اسے غلط نہیں قرار دیا جا سکتا۔ پھر واسطہ اگر کسی بازاری عورت سے ہو تب تو آدمی کو اپنی بربادی اور بدبختی پر پوری طرح یقین کر لینا چاہیے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق لائبریری۔ اس سے پہلے کہ میں کیس کا آغاز کروں، حسب روایت جو میرے چینل پر نیو ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ یہاں پر ملیں گی آپ کو بہترین اور دلچسپ کہانیاں۔ اور ہاں، ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیجئے، کیونکہ پھر آپ لائک کرنا بھول جاتے ہیں، اور شیئر اور کمنٹ کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ویڈیو کی ریچ بڑھتی ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے کیس کا، جس کا نام ہے مکار۔ گزشتہ دنوں پاکستان میں ہتھوڑا گروپ کا بہت چرچا ہوا تھا، اور کئی ہولناک وارداتیں اس گروپ کی طرف سے منسوب کی گئی تھیں۔ اس ضمن میں اخبارات اور سرکاری بیانات میں خاصا تضاد پایا جاتا تھا۔ سرکاری بیانات سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ہتھوڑا گروپ کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن اخبارات قتل کی ہر اس واردات کو جس پہ کن دالہ استعمال کیا جاتا ہتھوڑا گروپ کی طرف منسوب کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض وارداتیں خاصی پراسرار تھیں۔ قاتلوں نے بوڑھی عورتوں اور معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑا تھا، لیکن پولیس ان وارداتوں کا محرک متعین کرنے میں ناکام رہی تھی۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض لوگوں نے ہتھوڑا گروپ کی آڑ میں اپنے دشمنوں سے انتقام بھی لیے تھے۔ ایسی ہی ایک واردات کیا میں پاکستان سے قبل بھی عمل میں آئی تھی۔ ان دنوں میں مشرقی پنجاب کے ایک چھوٹے سے قصبے میں متعین تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد فوجیوں کی ایک کثیر تعداد کو ریٹائر یا ریلیز کر دیا گیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں جرائم کی وارداتوں میں کچھ اضافہ بھی ہوا تھا، اور بعض لوگوں کا خیال تھا کہ جرائم میں اضافے کا تعلق بڑی تعداد میں فوجیوں کے ریٹائرڈ ہونے سے بھی تھا۔ ان کا خیال تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے خون ریز مارکے سر کرنے والے فوجیوں کے لیے دو چار قتل اور چھوٹی موٹی ڈکیتیاں معمولی بات تھیں۔ اسی پس منظر میں ایک صبح مجھے ایک لرزہ خیز واردات کی اطلاع ملی۔ اس واردات میں ایک ہی گھر کے 3 افراد، جن میں ایک کمسن بچہ بھی شامل تھا، قتل ہوئے تھے۔ جب میں جائے واردات پر پہنچا، اس وقت تک سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ جس مکان میں واردات ہوئی تھی اس کے باہر 2 سپاہی پہرا دے رہے تھے، اور آس پاس بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے۔ حوالدار نے مجھے بتایا کہ اس نے کسی کو مکان کے اندر نہیں جانے دیا ہے، اور لاشوں کو بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلایا ہے۔ مکان خاصا بڑا تھا، اس کا رقبہ 1.5-2 کنال کے لگ بھگ ہوگا۔ کشادہ صحن میں چند بھینسیں اور 2-3 گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ اس پختہ مکان کی اندرونی آرائش سے آسودگی ٹپکتی تھی۔ محراب دار بیرونی دروازے پر عمدہ منبت کاری کی گئی تھی۔ میں نے حوالدار کے علاوہ 2 معتبر آدمیوں کو ساتھ لیا اور مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ 2 لاشیں پہلی خوابگاہ میں پڑی تھیں۔ پہلی لاش ایک 3-4 سالہ بچے کی تھی۔ خاصا خوبصورت اور گول مٹول سا بچہ تھا۔ اسے کوئی شکیل قلب ہی قتل کر سکتا تھا۔ اس کی داہنی کن پٹی اور پیشانی پر کسی کن دالے کی ضرب کا نشان تھا۔ اس کی لاش بستر پر پڑی تھی اور چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ سر کے نیچے تکیہ نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ پیر سیدھے تھے اور سر کے نیچے خون کا ایک چھوٹا سا دھبا تھا۔ میں نے حوالدار سے پوچھا، کیا وہ لاش اسی طرح پڑی تھی؟ جی ہاں، بالکل اسی طرح پڑی تھی، حوالدار نے جواب دیا۔ ہم نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، یہ لاش اسی طرح چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس کے باپ نے اسے اٹھا کر بستر پر ڈال دیا ہوگا۔ باپ نے؟ میں نے حوالدار کو گھورا۔ تم نے کیسے اندازہ لگایا؟ باپ کہاں ہے اس کا؟ کہتے ہیں وہ اسپتال میں بے ہوش پڑا ہے۔ وہ بچ تو گیا ہے مگر شدید زخمی ہے۔ جو معتبر آدمی میرے ساتھ اندر آئے تھے ان میں سے ایک نے بتایا مقتول بچے کا نام موتی لال اور اس کے باپ کا نام ہیرا لال ہے۔ حوالدار کا یہ اندازہ صحیح تھا کہ موتی لال کی لاش کسی دوسری جگہ سے اٹھا کر وہاں ڈالی گئی تھی۔ علامات سے یہی اندازہ ہوتا تھا۔ دوسری لاش ایک عورت کی تھی۔ اس کی عمر 32 اور 40 سال کے درمیان تھی۔ اس کا نام شکنتلا معلوم ہوا۔ وہ ہیرا لال کی بیوی تھی۔ اس کی لاش دوسرے پلنگ کی پائنٹی کے قریب فرش پر پڑی تھی۔ اس کی قمیض پھٹی ہوئی تھی اور جسم پر چوٹوں کے کئی نشانات تھے۔ معلوم ہوتا تھا اس نے خاصی مزاحمت کی تھی۔ اس کے گھنے سیاہ بال کھلے ہوئے تھے اور جسم مضبوط نظر آتا تھا۔ اس کے جسم پر بھی کن دالے کی چوٹوں کے نشانات تھے۔ اس کے کانوں میں سونے کے جھمکے اور ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ ان میں سے کچھ چوڑیاں ٹیری ہو گئی تھیں۔ غالباً مزاحمت کے دوران ایسا ہوا ہوگا۔ لمحہ بھر کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ ڈاکوؤں نے چوڑیاں اور جھمکے کیوں نہیں اتارے۔ ہو سکتا ہے کہ افراتفری میں انہیں اس بات کا خیال نہ رہا ہو۔ کمرے میں بے شمار چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ ان چیزوں میں تکیہ، بستر کی چادر، 2 پیتل کے گلاس، ایک پیتل کی گڑوی اور ایک کدال کا دستہ شامل تھا۔ اس کی لمبائی تقریباً 3 فٹ اور قطر 1.5 انچ سے کچھ زیادہ ہی ہوگا۔ یا تو ڈاکوؤں نے اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تھا
اور یا اہل خانہ نے اس سے اپنا دفاع کیا تھا۔ میں نے ان چیزوں کو جیوں کا تیوں چھوڑا اور حوالدار کے رہنمائی میں اگلے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کمرے میں ایک 16-17 سالہ لڑکی کی لاش بستر پر پڑی تھی۔ لاش چادر سے ڈھکی ہوئی تھی اور حوالدار نے بتایا کہ چادر اس نے ڈالی تھی۔ چادر ڈالنے کی وجہ بڑی واضح تھی۔ لڑکی کے جسم پر برائے نام لباس تھا۔ اس کے جسم پر تشدد کے بے شمار نشانات تھے۔ گلے پر انگلیوں کے نشانات سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تھا۔ بستر کی چادر اور گدے پر بے شمار سلوٹیں پڑی ہوئی تھیں۔ چادر پر جا بجا خون کے دھبے بھی نظر آ رہے تھے اور تکیہ نیچے پڑا تھا۔ اس کمرے میں زیادہ بے ترتیبی نہیں تھی۔ لاشوں کے سرسری معائنے کے بعد میں نے کمروں کی ترتیب اور دروازوں کا جائزہ لیا۔ یوں تو اس مکان میں نصف درجن کے قریب کمرے تھے، مگر میں صرف ان کمروں کا ذکر کروں گا جن میں واردات ہوئی تھی۔ یہ کل 3 کمرے تھے جو پہلو با پہلو بنے ہوئے تھے۔ یہ تینوں خوابگاہیں تھیں۔ پہلی خوابگاہ میں موتی لال اور شکنتلا کی لاش پڑی تھی۔ دوسری خوابگاہ میں سرسری معائنے کے دوران کوئی قابل توجہ چیز نظر نہیں آئی۔ تیسری خوابگاہ میں نوجوان لڑکی کی لاش پڑی تھی۔ لڑکی کا نام نرملا تھا اور مجھے بتایا گیا کہ وہ شکنتلا کی بیٹی تھی۔ ان تینوں کمروں کے درمیان میں دروازے بنے ہوئے تھے۔ ان کمروں کا ایک ایک دروازہ برآمدے کی طرف کھلتا تھا۔ معائنے کے دوران میں نے دیکھا کہ کمرہ نمبر 2 اور 3 کے برآمدے کی طرف کھلنے والے دروازے باہر سے بند تھے۔ کمرہ نمبر 1 کا برآمدے والا دروازہ باہر سے بند نہیں تھا۔ کمرہ نمبر 3 کا ایک دروازہ عقبی جانبی تھا، مگر وہ بھی باہر سے بند تھا۔ کمروں کی کھڑکیوں میں صلاحیں لگی ہوئی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کمرہ نمبر 2 اور 3 کے مکین کمرہ نمبر 1 سے گزر کر ہی باہر جا سکتے تھے، کیونکہ باہر نکلنے کے باقی دروازے باہر سے بند تھے۔ دوسری بات میں نے یہ نوٹ کی کہ کسی دروازے کی کنڈی وغیرہ ٹوٹی ہوئی نہیں تھی۔ یا تو کوئی دروازہ کھلا رہ گیا تھا اور یا قاتل دروازہ کھلوا کر اندر داخل ہوئے تھے۔ قاتل کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا تھا جو گھر والوں کے لیے اجنبی نہ ہو۔ ابھی یہ بھی فیصلہ کرنا تھا کہ واردات میں ایک آدمی ملوث تھا یا ایک سے زیادہ۔ حوالدار کا نام ہرنام سنگھ تھا اور وہ خاصا ہوشیار آدمی تھا۔ اس نے نرملا کے بستر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب، اس چادر پر جو خون کے دھبے نظر آ رہے ہیں یہ کسی اور کا خون ہے۔ یہ بات میرے بھی ذہن میں آئی تھی، لیکن اس وقت میرا دھیان دوسری تفصیلات کی طرف تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ نرملا کے جسم پر زیادہ تر اندرونی چوٹیں آئی تھیں۔ بعض حصوں پر زخم کے نشانات بھی تھے، مگر وہ بہت معمولی تھے۔ اس کے مقابلے میں چادر پر جو خون کے دھبے تھے وہ بہت بڑے بڑے تھے۔ جو چادر اس کے اوپر ڈالی گئی تھی اس پر بھی خون کے دھبے موجود تھے۔ بعض دھبے خون پونچھنے کے تھے، یعنی کسی زخمی شخص نے چادر سے اپنا خون پونچھا تھا۔ حوالدار نے میرے استفسار پر بتایا کہ وہ چادر فرش پر پڑی تھی۔ ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا، مکان کو سربہ مہر کر دیا اور حوالدار کے ہمراہ اسپتال پہنچ گیا تاکہ ہیرا لال کا بیان لیا جا سکے۔ ہیرا لال ہوش میں تھا اور اسپتال کے بستر پر پڑا چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کے جسم کے مختلف حصوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ کمرے کے اندر باہر اس کے کچھ عزیز رشتہ دار موجود تھے، جن میں عورتیں بھی تھیں۔ کچھ عورتیں رو بھی رہی تھیں۔ میں نے دیکھا ہیرا لال کے چہرے پر سختہ سا طاری تھا۔ وہ آس پاس موجود لوگوں سے بالکل بے خبر نظر آتا تھا۔ ایک ساتھ گھر کے تمام افراد کا ختم ہو جانا کوئی معمولی سانحہ نہیں تھا۔ ہیرا لال کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ جسم کا مضبوط آدمی دکھائی دیتا تھا۔ اس کے جسم کے مختلف حصوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ میں نے کمرے میں موجود افراد کو باہر بھیج دیا اور حوالدار ہرنام سنگھ کی دروازے پر ڈیوٹی لگا دی۔ ہیرا لال نے ایک آدھ بار میری طرف دیکھا اور پھر دوبارہ چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ میں بستر کے قریب رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر کہا، ہیرا لال، میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں اور تمہارے گھر میں ہونے والی واردات کی تفتیش کے سلسلے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ مہاراج، میرا تو سب کچھ لٹ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، اب کس کارن تفتیش کرو گے؟ تفتیش تو کرنا ہی پڑے گی۔ یہ واقعہ کس وقت پیش آیا تھا اور جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کی تعداد کتنی تھی؟ ہے بھگوان، میرا موتی لال بھی مر گیا۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بولا، میری بیوی بھی ختم ہو گئی، اب میں اکیلا اس سنسار میں کیسے جیوں گا؟ مجھے بھی اپنے پاس بلا لے۔ ہیرا لال، صبر کرو، اس سنسار میں کوئی سدا زندہ نہیں رہتا، سب اپنی باری پر یہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ہمیں تمہارے تعاون کی ضرورت ہے تاکہ ہم مجرموں کو گرفتار کر سکیں۔ وہ کچھ دیر تک بہکی بہکی باتیں کرتا رہا، پھر اس نے میرے سوالات کے جواب دیتے ہوئے بتایا کہ ڈاکوؤں کی تعداد 2 یا 3 تھی۔ انہوں نے صبح قذب کے وقت اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، غالباً نام لے کر بھی پکارا۔ ہیرا لال نے دروازہ کھولنے سے قبل پوچھا کہ باہر کون ہے؟ یہ میں ہوں ہیرا لال، کسی نے اپنوں جیسے لہجے میں کہا۔ جلدی دروازہ کھولو، میری گھر والی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، اس کے لیے دوائی کی ضرورت ہے۔
ہیرا لال نے کہا۔ یہ سن کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ باہر تاریکی میں 2 یا 3 آدمی کھڑے تھے۔ 2 آدمی دروازے کے بالکل قریب کھڑے تھے، تیسرا اسے ٹھیک سے نظر نہیں آیا۔ جو 2 آدمی قریب تھے ان کے بارے میں ہیرا لال نے بتایا کہ انہوں نے ڈھاٹے باندھ رکھے تھے اور ان کے ہاتھوں میں ہتھیار نظر آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر ہیرا لال نے جلدی سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر آگے والے ڈاکو نے اس کے سر پر کسی چیز سے چوٹ لگائی اور اسے دھکیلتا ہوا اپنے ساتھی سمیت اندر گھس آیا۔ ہیرا لال نے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر ان دونوں نے اسے مار مار کر ادموا کر دیا اور وہ وہیں پر گر پڑا۔ اس نے ایک ڈاکو کو یہ کہتے سنا کہ اسے ختم کر دو۔ دوسرے نے کہا یہ ختم ہو چکا ہے، اندر آ جاؤ۔ ہیرا لال نے کہا وہ ڈاکوؤں کے خوف سے بے سدھ پڑا رہا۔ ویسے اس کی حالت بہت خراب تھی، اس کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا اور اس پر غنودگی طاری تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی وقت بھی بے ہوش ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنی بیوی کے چیخنے کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہی تھی اگر تم ہندو ہو تو میں تمہیں بھگوان کا واسطہ دیتی ہوں، اور اگر مسلمان ہو تو اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، میرا سارا زیور لے لو مگر مجھے کچھ نہ کہو۔ ہیرا لال نے بتایا کہ اس کے ساتھ ہی اس نے شکنتلا کے چیخنے اور چوٹ لگنے کی آواز سنی۔ وہ ڈاکوؤں کو اپنی طرف سے غافل پا کر رینگتا ہوا برآمدے میں نکل گیا اور وہاں رکھے ہوئے کپڑوں کے ایک ڈھیر کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ باہر اس لیے نہیں نکلا کہ اسے ڈاکوؤں کے تیسرے ساتھی کا ڈر تھا۔ اس دوران میں اس کا خیال تھا کہ وہ بے ہوش بھی ہو گیا تھا، تاہم اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنی دیر بے ہوش رہا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو مکان کے اندر مکمل سناٹا طاری تھا۔ وہ ڈرتا ڈرتا اپنی پناہ گاہ سے نکلا اور کمرے میں جا کر اپنی بیوی کو آواز دی، لیکن تاریکی میں کوئی جواب نہیں ملا۔ اس نے ماچس کی ایک تیلی جلا کر کمرے کا جائزہ لیا۔ جب اس نے اپنی بیوی اور بچے کو خون میں لت پت پڑے دیکھا تو اس پر دوبارہ بے ہوشی طاری ہو گئی اور وہ وہیں دروازے میں ڈھیر ہو گیا۔ جب اسے دوبارہ ہوش آیا تو اس وقت صبح صادق کا اجالا پھیل رہا تھا۔ وہ بامشکل گھر سے نکلا اور اپنے قریبی پڑوسی خشونت سنگھ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ خشونت سنگھ نے اس کی یہ حالت دیکھی تو پورے محلے کو جگا دیا اور 2 آدمیوں کو فوراً تھانے روانہ کر دیا۔ باتوں کے دوران میں نے ہیرا لال کا گہری نظروں سے جائزہ لیا۔ اس نے کرتا اور پاجامہ پہن رکھا تھا، غالباً سفید کرتا اور سفید ہی پاجامہ تھا۔ دونوں پر خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ ایک پٹی اس کے سر پر، ایک گردن پر، ایک بائیں ہاتھ پر اور ایک بائیں کندھے پر بندھی ہوئی تھی۔ ہیرا لال تم نے بتایا کہ دونوں ڈاکوؤں نے ڈھاٹے باندھ رکھے تھے، لیکن تم نے ان کی آوازیں سنی تھی۔ کیا تمہارے خیال میں وہ اپنی آوازیں بدل کر بول رہے تھے یا اپنی اصل آواز میں باتیں کر رہے تھے؟ میں نے اس بات پر دھیان نہیں دیا، اس نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ اپنی اصل آوازوں میں بات کر رہے تھے، پر حقیقت کیا ہے یہ تو بھگوان ہی جانے۔ ان کا قد بد دیکھ کر اور ان کی آوازیں سن کر تمہیں کسی پر شک تو نہیں ہوا؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ تمہارا دھیان کسی ایسے شخص کی طرف تو نہیں گیا جس سے تمہاری دشمنی ہو؟ دھیان کیسے جاتا؟ میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ذرا ذہن پر زور دے کر سوچو۔ میں نے کہا یہ ڈکیتی کی نہیں، قتل کی واردات ہے۔ جو کچھ میں نے تمہارے گھر میں دیکھا ہے، جو کچھ تمہاری زبانی سنا ہے، اس سے یہی لگتا ہے کہ اس واردات کے پیچھے تمہارے کسی دشمن کا ہاتھ ہے۔ ڈاکو عام طور پر معصوم بچوں اور عورتوں کو قتل نہیں کیا کرتے۔ مہاراج ابھی تو میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا ہے، اس نے کہا۔ میں آپ کی بات پر وچار کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں تم سے پھر بات کروں گا، ابھی تم آرام کرو۔ میں اس کے کمرے سے نکلا، ہرنام سنگھ کو ساتھ لیا اور اس ڈاکٹر سے جا کر ملا جس نے مرہم پٹی کی تھی۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، ہیرا لال کو جو چوٹیں آئیں ان کی تفصیلی رپورٹ تو آپ یقیناً بعد میں دیں گے، لیکن اس وقت میں آپ سے چند سرسری باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہیرا لال جب آپ کے پاس لایا گیا تو طبی نقطہ نگاہ سے اس کی حالت کیسی تھی؟ ڈاکٹر ایک معمر اور تجربہ کار شخص تھا، اس نے جواب دیا۔ طبی نقطہ نگاہ سے ہیرا لال کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ اس کے جسم پر چوٹوں کے 7-8 نشانات موجود تھے، جن میں سے 2 زخم کسی قدر گہرے تھے۔ جو خون آپ نے اس کے لباس پر دیکھا ہوگا وہ انہی 2 زخموں سے نکلا ہے۔ ان میں سے ایک چوٹ تو داہنے کان کے نچلے حصے اور گردن پر آئی ہے، یہ کسی کن دالے کی چوٹ ہے۔ دوسرا زخم کندھے پر آیا ہے، یہ کسی چاقو یا چھری کا زخم ہے۔ باقی چوٹیں، جن میں زیادہ تر خراشیں وغیرہ ہیں، معمولی نوعیت کی ہیں۔ بہرحال مضروب کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ جب آپ کے پاس لایا گیا تھا تو اس وقت اس کی عمومی حالت کیسی تھی؟ وہ خاصا نروس اور خوفزدہ تھا، ڈاکٹر نے جواب دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اعصاب پر زخموں سے زیادہ اپنے افراد خانہ کی موت کا اثر تھا۔ کیا وہ اس حالت میں بے ہوش ہو سکتا تھا؟ ہاں، صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہو سکتا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور ہیرا لال کے پڑوسی خشونت سنگھ سے اس کے گھر پر جا کر ملا۔ وہ 25-30 برس کا ایک خوش اخلاق سکھ نوجوان تھا۔ اس نے مجھے اور ہرنام سنگھ کو اپنی بیٹھک میں بٹھایا اور اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی سے ناشتہ بنا لائے۔ میں نے کہا خشونت سنگھ، ہم ناشتہ واشتہ نہیں کریں گے، بس تم سے 2-4 باتیں پوچھ کر چلے جائیں گے۔ اپنے بیوی سے کہہ دو کہ ناشتہ نہ بنائے، خواہ مہا بیچاری کو پریشانی ہوگی۔ ملک جی، ناشتہ تے تسی کرنا ہی کرنا ہے۔
خشونت نے خوش دلی سے کہا، آپ کی گھر والی اور ہماری گھر والی میں فرق ہی کیا ہے؟ پر ایک بات ہے، آپ کی بھرجائی پراٹھے بڑے لذیذ بناتی ہے۔ میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے پوچھا، ہیرا لال نے کتنے بجے تمہارا دروازہ کھٹکھٹایا تھا؟ وقت تو میں نے نہیں دیکھا، پر ادھر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ادھر ککڑ نے بانگ دی، وہ تو دروازہ کھڑکاتے ہی ڈھیر ہو گیا، پر میری نیند کا بیڑا غرق ہو گیا اور میں نے پورے محلے کے دروازے کھڑکانے شروع کر دیے۔ بس جی، پھر اچھا خاصا شور مچ گیا، 2 آدمی تھانے کی طرف دوڑے، 4 آدمی ہیرا لال کو لے کر اسپتال کی طرف دوڑے۔ میں نے 2 آدمیوں کو ساتھ لیا اور ہیرا لال کے گھر میں جھانکا، اندر لاشیں دیکھ کر میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے، آگے بڑھنے کی ہمت نہیں پڑی۔ ہم نے دروازہ بند کر دیا اور واپس آ گئے۔ رب رحم کرے، بیچارے ہیرا لال کا سارا گھر ہی اجڑ گیا۔ کیا ہیرا لال کی کسی سے دشمنی بھی تھی؟ میں نے پوچھا۔ ہیرا لال ویسے بندہ تو بالکل کھرا ہے، لین دین کا بھی کھرا ہے، پر اس سے غلطی ضرور ہوئی ہے۔ اس نے اپنی گھر والی کو چھوڑ کر اچھا نہیں کیا، بڑی اچھی عورت تھی کرن کماری۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا، تمہارا مطلب ہے کہ شکنتلا ہیرا لال کی دوسری بیوی تھی؟ جی ہاں، دوسری بیوی تھی۔ اور اس نے قدرے توقف کیا، پھر بولا، چھڈو جی کی فائدہ، جو مر گئے سو مر گئے، ان کی برائی نہیں کرنا چاہیے، یہ اچھائی برائی کی بات نہیں ہے خشونت سنگھ۔ میں نے کہا، ہمیں قاتلوں کی تلاش ہے، ہم معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس لیے جو کچھ تمہیں معلوم ہے وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بتا دو۔ اس نے شکنتلا، اس کی بیٹی نرملا کے متعلق جو کچھ بتایا، اس میں دوسرے گواہوں کے بیانات سے کچھ کمی بیشی بھی ہوئی، اس لیے میں تمام باتوں کا خلاصہ اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ شکنتلا تقریباً 1.5 سال پہلے بستی میں آئی تھی۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ اسے لانے والا ہیرا لال تھا، لیکن بعض کا خیال تھا کہ وہ خود ہی وہاں آئی تھی اور ہیرا لال سے اس کے مراسم بعد میں ہوئے تھے۔ شروع میں وہ مسلمانوں کے ایک محلے میں رہی تھی اور اس نے اپنا نام شکیلا بتایا تھا، لیکن ہیرا لال سے مراسم ہونے کے بعد وہ شکیلا سے شکنتلا بن گئی۔ کہتے ہیں کہ وہ نہایت حسین اور پرکشش عورت تھی۔ جب وہ فیشن کر کے باہر نکلتی تھی تو اچھے اچھے لوگ دل تھام کر رہ جاتے تھے۔ اس کے اپنے پڑوسیوں سے کوئی مراسم نہیں تھے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد بعض صاحب حیثیت مردوں کا اس کے ہاں آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ تقریباً 6-7 مہینے کے بعد اس نے ہیرا لال کے ساتھ شادی کر لی اور اپنی بیٹی نرملا سمیت اس کے گھر میں منتقل ہو گئی۔ ہیرا لال کی پہلی بیوی کو یہ بات بہت بری لگی اور اس نے ہیرا لال سے علیحدگی اختیار کر لی۔ بعض لوگوں نے مجھے بتایا کہ کرن کماری خود گھر چھوڑ کر نہیں گئی تھی، بلکہ اسے نکالا گیا تھا۔ ہیرا لال نے اپنے بیٹے موتی لال کو اس کے ساتھ نہیں جانے دیا تھا، جس کی عمر اس وقت تقریباً 3 سال تھی۔ ایک شخص نے بتایا کہ شکنتلا طوائف تھی اور اپنے پیشے سے تائب ہونا چاہتی تھی، لیکن اسے مالی تحفظ اور مضبوط سہارے کی تلاش تھی۔ مذکورہ شخص نے دعوے سے کہا کہ قصبے میں سکونت اختیار کرنے کے بعد اس نے کوئی بری حرکت نہیں کی تھی۔ وہ لوگوں سے ملتی ضرور تھی، مگر بری نیت سے نہیں ملتی تھی۔ اسے کسی موزوں آدمی کی تلاش تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو اس برائی سے دور رکھنا چاہتی تھی جس میں وہ محض بدقسمتی سے پھنس گئی تھی۔ بہرحال یہ ایک شخص کا تاثر اور مشاہدہ تھا، اس کا صحیح ہونا ضروری نہیں تھا۔ خشونت سنگھ کے گھر سے نکل کر میں ہیرا لال کی پہلی بیوی کرن کماری کے گھر پہنچ گیا۔ دروازہ کھولنے والا ایک جوان آدمی تھا جس کا نام راجندر کمار معلوم ہوا۔ وہ کرن کماری کا بھائی تھا۔ موتی لال کے قتل کی خبر وہاں پہنچ چکی تھی اور گھر کے اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے راجندر کمار سے کہا کہ میں ہیرا لال کی سابق بیوی کرن کماری سے ملنا چاہتا ہوں۔ ہمارا ہیرا لال سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے برہمی سے کہا۔ ہم اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتے۔ اس نے تلوار مار کا مونچھیں رکھی ہوئی تھی، خاصا مضبوط آدمی تھا۔ راجندر کمار، تم رات کے 1 بجے سے صبح کے 4 بجے تک کہاں تھے؟ میں نے اچانک سوال کیا۔ اب میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ وہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا۔ رات کے 1 بجے سے صبح کے 4 بجے تک ہر شریف آدمی اپنے گھر میں ہوتا ہے۔ آپ کا اس سوال سے مقصد کیا ہے؟ زیادہ فلسفہ چھانٹنے کی کوشش نہیں کرو۔ راجندر کمار، ہنام سنگھ حوالدار نے کہا، ملک صاحب نے جو سیدھا سوال کیا اس کا سیدھا جواب دو۔ کچھ شریف آدمی رات کو دوسروں کے گھروں میں گھس جایا کرتے ہیں۔ میں رات کو اپنے گھر میں تھا۔ اس نے جواب دیا، سویا ہوا تھا۔ تمہاری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے دل میں ہیرا لال کے خلاف سخت غصہ ہے۔ میں نے کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ لو جی، آپ تو کچھ اور ہی سوچنے لگے۔ میں نے کب کہا ہے کہ میرے دل میں ہیرا لال کے لیے غصہ ہے؟ ابھی تم نے کہا ہے کہ تم اس کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتے، اب کہتے ہو کہ تمہارے دل میں اس کے لیے غصہ نہیں ہے۔ نام تو ہم اس لیے سننا پسند نہیں کرتے کہ اس نے ہماری بہن کو گھر سے نکال کر اس آوارہ عورت کو گھر میں رکھ لیا تھا، ورنہ ہماری اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ دشمنی اسی طرح ہو جایا کرتی ہے راجندر کمار۔ میں نے غصے سے کہا، پہلے ہم تمہاری بہن سے چند باتیں کریں گے، اس کے بعد اگر ضروری ہوا تو تمہیں پوچھ گچھ کے لیے تھانے لے چلیں گے۔ اس نے ہمیں بیٹھک میں بٹھایا اور اندر جا کر اپنی بہن کرن کماری کو بلا لایا۔ وہ 40-42 سال کی ایک خوش شکل عورت تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ وہ آنسو پونچھتی ہوئی ایک طرف بیٹھ گئی۔ گھر کے دیگر افراد بھی کمرے میں آ گئے۔ میں ہیرا لال کے گھر گئی تھی۔
کرن کماری اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، لیکن آپ کے آدمیوں نے مجھے اندر نہیں جانے دیا۔ میں نے ان کی منتیں کی کہ مجھے اپنے بچے کی شکل تو دیکھ لینے دو، میں ماں ہوں، صبر نہیں کر سکتی، مگر انہوں نے مجھے دروازے سے ہی واپس لوٹا دیا۔ بی بی، یہ ہماری مجبوری ہے۔ میں نے کہا، قتل کی واردات میں اس قسم کی پابندیاں ضروری ہوتی ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو اندر جانے دیتے تو قاتلوں کے نشانات ضائع ہو جاتے اور ان کی گرفتاری مشکل ہو جاتی۔ اب کیا فائدہ؟ وہ گہرا سانس لے کر بولی، آپ قاتلوں کو پکڑے یا نہ پکڑے، میرا بچہ تو واپس نہیں آ سکتا۔ پھر بھی قاتلوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا، ورنہ دوسرے لوگوں کو بھی ایسی حرکتوں پر دلیری ہوگی۔ میں نے کہا، پھر پوچھا، تمہاری اپنے شوہر سے علیحدگی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تقریباً 1 سال ہوا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ شکنتلا سے ہیرا لال کا تعلق کیسے ہوا تھا؟ جب انسان برے راستے پر چل نکلتا ہے تو اس کا بری عورتوں سے ہی تعلق ہوتا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ ایسے کردار کا آدمی ہے تو میں کبھی اس کے ساتھ شادی نہ کرتی۔ اس عورت کو یہ امرتسر سے ساتھ لایا تھا اور بغیر شادی کے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ میں نے تو سنا ہے دونوں نے آپس میں شادی کر لی تھی۔ سب جھوٹ ہے، کرن کماری نے کہا، اندر کا حال تو میں جانتی ہوں، لوگوں کو کیا معلوم، اور سچ پوچھیں تو اصل بات کسی کو بھی معلوم نہیں۔ اچھا، اصل بات کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جواب دینے سے قبل اس نے گھر کے افراد کو اندر بھیج دیا اور دھیمی آواز میں بولی، بات یہ ہے تھانے دار صاحب کہ میں نے ہیرا لال کے ساتھ کچھ اچھے دن بھی گزارے ہیں، میں اسے خواہ مخواہ بدنام نہیں کرنا چاہتی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہیرا لال کی نرملا پر نظر تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ایک محروم عورت کی بہتان تراشی تھی۔ ایسی باتیں میں پہلے بھی سن چکا تھا۔ بعض متعلقہ عورتیں اپنے سابق شوہروں پر ایسے بہتان لگاتی ہیں کہ عقل انہیں کبھی تسلیم نہیں کر سکتی۔ میں یہ اندر کی بات آپ کو بتا رہی ہوں، کرن کماری بات جاری رکھتے ہوئے بولی۔ ہیرا لال نے مجھے نرملا کے بارے میں ایسی باتیں بتائی تھی کہ سوچ کر بھی شرم آتی ہے، لیکن ایک طوائف کی بیٹی سے انسان اور کیا امید کر سکتا ہے؟ ان لوگوں کو تو پیسے سے مطلب ہوتا ہے۔ شکنتلا نے ہیرا لال سے کہا تھا کہ نرملا ذرا بڑی ہو جائے گی تو وہ اسے اس کے ساتھ بیاہ دے گی۔ ہیرا لال نے اسی لالچ میں دونوں کو گھر میں رکھ لیا تھا، لیکن شکنتلا بڑی شاطر عورت تھی۔ وہ ہیرا لال کو بے وقوف بنا کر اس کی دولت بٹور رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ بیاہنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اگر ہیرا لال نرملا سے شادی کرنا چاہتا تھا تو اسے یہ مشہور کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ اس نے شکنتلا سے شادی کر لی ہے؟ یہ تو خود ہی اپنا راستہ روکنے والی بات ہوئی۔ یہ بات تو لوگوں نے مشہور کر دی ہوگی، اس نے کہا، بلکہ شکنتلا نے خود ہی مشہور کی ہوگی تاکہ ہیرا لال لوگوں کے ڈر سے شادی کی بات نہ کر سکے۔ کیا ہیرا لال کی کسی سے دشمنی بھی تھی؟ جب تک میں اس کے گھر میں تھی اس وقت تک تو کسی سے دشمنی نہیں تھی، بعد میں کسی سے ہو گئی ہو تو میں کہہ نہیں سکتی۔ تھانے دار صاحب، یہ سب کچھ اسی منحوس عورت کی وجہ سے ہوا ہے جیسے اس نے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ مجھے کیا پتا میرے جانے کے بعد اس گھر میں کیسے کھیل تماشے ہوتے رہتے تھے۔ چند اور سوالات کے بعد میں جانے کے لیے کھڑا ہو گیا اور اجیندر کمار کو بلا کر کہا کہ وہ شام کے وقت تھوڑی دیر کے لیے تھانے آ جائے۔ وہ پہلے کچھ اکڑنے لگا، لیکن جب میں نے آنکھیں دکھائیں تو ٹھنڈا پڑ گیا۔ ادھر سے ہو کر میں دوبارہ ہیرا لال کے محلے میں پہنچ گیا۔ میں ایک بار پھر جائے واردات کا تفصیلی جائزہ لینا چاہتا تھا۔ ڈیوٹی پر متعین سپاہی نے بتایا کہ نور علی نام کا ایک شخص مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ شخص اسی محلے کا رہنے والا تھا۔ سپاہی نے مزید کہا کہ نور علی واردات کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہے۔ میں نے سپاہی سے کہا کہ فوراً اس شخص کو بلا لائے۔ سپاہی 6-7 منٹ کے بعد ایک ادھیڑ عمر شخص کو بلا لایا۔ اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور رسمی کلمات کے بعد کہا، ملک صاحب، میرا نام نور علی ہے اور میں ادھر کونے والے مکان میں رہتا ہوں۔ پرسوں 2 آدمی ہیرا لال کا پتہ پوچھتے پھر رہے تھے۔ ان کا حلیہ کیسا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ایک تو میری عمر کا شخص تھا، قد اس کا 6 فٹ کے قریب ہوگا، جسم خاصا مضبوط تھا۔ اس نے مٹیالے رنگ کی قمیض اور سفید شلوار پہن رکھی تھی۔ اس کا ساتھی نوجوان تھا، اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی اور عمر 25-30 سال کے قریب معلوم ہوتی تھی۔ کندھے پر اس نے رنگ دار چادر ڈال رکھی تھی اور رنگ اس کا سانولا تھا۔ آپ ان لوگوں کے بارے میں اور کیا جانتے ہیں؟ وضع قطع سے دونوں پردیسی معلوم ہوتے تھے، نور علی نے جواب دیا۔ میں نے ان کے نام تو نہیں پوچھے، لیکن بڑی عمر کے شخص نے نوجوان کو اعظم علی کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ میں نے حوالدار ہرنام سنگھ سے کہا کہ وہ محلے کے دوسرے لوگوں سے ان 2 پردیسیوں کے بارے میں معلوم کرے۔ انہوں نے یقیناً کچھ اور لوگوں سے بھی ہیرا لال کا پتہ پوچھا ہوگا۔ اس اثنا میں دن کی ڈیوٹی والا ASI بھی موقع پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے مکان کھلوایا اور جائے واردات کا تفصیلی معائنہ کرنے کی غرض سے اندر پہنچ گیا۔ ASI بھی میرے ساتھ تھا۔ پہلے کمرے میں یعنی بیٹھک میں کسی قسم کی بے ترتیبی نہیں تھی۔ میں نے ہیرا لال کے بیان کی روشنی میں جائے واردات کا جائزہ لینا شروع کیا۔ ڈاکو پہلے بیٹھک میں داخل ہوئے تھے اور یہیں پر انہوں نے ہیرا لال کے سر پر چوٹ لگائی تھی۔ میں نے بڑی باریکی سے فرش کا جائزہ لیا، مگر وہاں خون کا کوئی دھبا دکھائی نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ڈاکو اسے مارتے ہوئے پہلی خوابگاہ میں لے گئے تھے۔ خوابگاہ کے دروازے سے تقریباً 4 فٹ اندر فرش پر خون کے چند دھبے دکھائی دیے۔ میں نے غور سے ان دھبوں کا جائزہ لیا۔
کمرے کے اندر مزید خون کے دھبے دکھائی دیے. کچھ دھبے ادھر ادھر بھی لگے ہوئے تھے، لیکن کچھ دھبوں کا رخ اس بستر کی طرف تھا جس پر ننھے موتی لال کی لاش پڑی ہوئی پائی گئی تھی. برآمدے کی طرف والا دروازہ کھلا ہوا تھا. میں فرش کا جائزہ لیتا ہوا برآمدے میں پہنچ گیا. فرش بالکل صاف تھا اور کہیں کوئی خون کا دھبا موجود نہیں تھا. برآمدے کی چوڑائی 7 فٹ کے قریب تھی، لمبائی 3 کمروں کے برابر تھی. بائیں طرف سرکنڈوں کی بنی ہوئی چلمن پڑی تھی. اس حصے کی انتہائی دیوار کے ساتھ ایک لکڑی کی الماری اور الماری کے قریب چند چارپائیاں دیوار کے ساتھ کھڑے رخ پر لگی رکھی تھی. ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی. الماری کے قریب چند میلے کپڑے پڑے تھے. بامشکل 8-10 کپڑے ہوں گے. وہاں کپڑوں کا کوئی ایسا ڈھیر دکھائی نہیں دیا جس کے پیچھے آدمی چھپ سکتا. میں نے سوچا کہ وہ رات کا وقت تھا. ہیرا لال زخمی بھی تھا اور دہشت زدہ بھی. ایسی حالت میں اس کے حواس عام آدمی کی طرح کام نہیں کر رہے ہوں گے، لہٰذا اس کے مشاہدے میں غلطی ممکن تھی. میں نے الماری کا پٹ کھول کر دیکھا. ہنسی کشادہ الماری تھی. نچلے خانے میں ایک آدمی دبک کر بیٹھ سکتا تھا. برآمدے میں چھپنے کی کچھ اور جگہیں بھی تھیں. ممکن ہے ہیرا لال کسی اور جگہ پر چھپا ہو اور زخمی ہونے کی وجہ سے یہ سمجھتا رہا ہو کہ وہ کپڑوں کے ڈھیر کے نیچے چھپا ہوا ہے. میں نے یہ ایسائی کو واردات کی تفصیل اور ہیرا لال کا بیان بتانے کے بعد کہا، یہاں برآمدے میں کوئی علامت ایسی دکھائی نہیں دیتی جس سے یہ ظاہر ہو کہ زخمی ہیرا لال نے یہاں پناہ لی تھی. نہ تو خون کا کوئی دھبا ہے اور نہ ہی گھسٹنے کا کوئی نشان ہے. یہ ایسائی میلے کپڑوں کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، ان کپڑوں پر بھی خون کا کوئی نشان نہیں ہے. ہم نے الماری کے اندر، دیوار کے ساتھ کھڑی چارپائیوں کے پیچھے، چارپائی کے نیچے اور دیگر تمام گوشوں میں دیکھ ڈالا، مگر کسی زخمی کے چھپنے کی کوئی علامت وہاں دکھائی نہیں دی. ہو سکتا ہے ہیرا لال نے کوئی چادر اپنے جسم پر لپیٹ رکھی ہو. یہ ایسائی نے خیال ظاہر کیا، اور اس چادر کی وجہ سے خون کا کوئی قطرہ نیچے نہ گرا ہو. اس کی بات سن کر مجھے وہ چادر یاد آئی جو ہرنام سنگھ نے نرملا کی لاش کے اوپر ڈال دی تھی. میں تیسری خوابگاہ میں گیا اور اس چادر کو کھول کر بغور اس کا جائزہ لیا. وہ پھولدار سوتی چادر تھی. اس کا درمیانی حصہ تقریباً صاف تھا. زیادہ دھبے دائیں اور بائیں حصے پر تھے. یہ بات بڑی واضح نظر آتی تھی کہ کسی زخمی نے اس چادر سے اپنے زخم پونچھے تھے. اگر وہ چادر ہیرا لال نے اپنے جسم کے گرد لپیٹ رکھی تھی تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ تیسری خوابگاہ میں کیسے پہنچی تھی. ہیرا لال کے بیان سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ڈاکوؤں کے جانے کے بعد پہلی خوابگاہ سے آگے نہیں گیا تھا. یہاں بھی مجھے اس کی بے ہوشی اور دہشت زدہ کیفیت کی گنجائش رکھنا پڑی. غالباً وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تیسری خوابگاہ تک چلا گیا تھا، بشرطے کہ چادر اسی نے لپیٹ رکھی تھی. میں دوبارہ پہلی خوابگاہ میں پہنچ گیا اور کدال کے دستے کا معائنہ کیا. اس پر بھی خون کے دھبے موجود تھے. چند بال بھی چپکے ہوئے تھے، گویا وہ دستہ ہی آلۂ قتل تھا. دستے کے معائنے کے دوران مجھے یاد آیا کہ ہیرا لال نے ماچس جلانے کا ذکر کیا تھا. میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر مجھے کوئی ماچس نظر نہیں آئی، نہ ہی جلی ہوئی تیلی دکھائی دی. میں نے اور اے ایس آئی نے پورا کمرہ چھان مارا مگر نہ تو ماچس کی ڈبیا ملی اور نہ ہی جلی ہوئی تیلی کا کچھ پتہ چلا. البتہ باورچی خانے میں ماچس کی ایک ڈبیا ضرور پڑی ہوئی ملی. میں نے اس کا سرسری معائنہ کیا اور اسے واپس رکھ دیا. ایک زخمی اور دہشت زدہ آدمی باورچی خانے سے ماچس لا تو سکتا تھا مگر واپس رکھنے کے لیے نہیں جا سکتا تھا. یہ ایسا ہی نے کہا، ممکن ہے اس نے ماچس جیب میں رکھ لی ہو. ماچس تو جیب میں رکھ لی ہوگی مگر جلی ہوئی تیلی کہاں گئی؟ تیلی یا تو پوری جل گئی ہوگی یا ہیرا لال نے جلی ہوئی تیلی بھی ماچس کی ڈبیا میں رکھ لی ہوگی. بعض نفاست پسند لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. میرے ذہن میں ایک نیا خیال ابھرنا شروع ہو گیا تھا. میں نے کہا، ہاں یہ ہو سکتا ہے. کچھ لوگ واقعی بہت صفائی پسند ہوتے ہیں. ہم یہ بات چیک کر سکتے ہیں اور بہتر ہوگا کہ اسے ابھی چیک کر لیا جائے. تم اسپتال چلے جاؤ اور سگریٹ سلگانے کے بہانے ہیرا لال سے ماچس مانگو. اگر اس کے پاس ماچس موجود ہو تو اسے لے کر سیدھے یہاں آ جانا، تاہم اسے پتہ نہ چلنے پائے، اسے یہی محسوس ہو کہ تم نے بے خیالی میں ماچس اپنی جیب میں رکھ لی ہے. یہ ایسا ہی نے پرخیال نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولا، ملک صاحب آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں غالباً. یہ ایسا ہی کے جانے کے بعد میں نے نیچے گری ہوئی چیزوں کا جائزہ لینا شروع کیا. جہاں پیتل کے گلاس پڑے تھے وہاں ایک چھوٹی سی میز بھی پہلو کے بل گری ہوئی تھی. گلاسوں کے قریب تھوڑا سا دودھ بھی فرش پر جمع ہوا تھا. معلوم یہ ہوتا تھا کہ دونوں گلاس میز کے اوپر رکھے تھے اور میز کے الٹنے سے گلاس نیچے گر گئے تھے. ایک گلاس خالی تھا اور دوسرے میں تھوڑا سا دودھ تھا، کیونکہ فرش پر جمع ہوا دودھ گلاس کے کنارے سے شروع ہوتا تھا. غالباً دونوں میاں بیوی سونے سے قبل دودھ پینے کے عادی تھے. دونوں میں سے ایک نے پورا گلاس خالی کر دیا تھا اور دوسرے گلاس میں کچھ دودھ باقی تھا. میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ دودھ بچا ہوا کیوں تھا؟ کیا دونوں میں سے کسی ایک نے پورا دودھ نہیں پیا تھا یا دودھ پینے کے دوران ہی واردات ہو گئی تھی؟ اس سوال کا جواب تو ہیرا لال ہی دے سکتا تھا. گڑوی بستر کی مخالف سمت میں کھڑکی کے قریب پڑی تھی. میں نے اسے اٹھا کر اس کا معائنہ کیا. اس میں سے دودھ کی مہک آ رہی تھی. گویا گلاسوں میں جو دودھ ڈالا گیا تھا وہ اسی گڑوی میں لایا گیا تھا. میں نے گڑوی کو گھما پھرا کر دیکھا تو اس کے ایک حصے پر
चिब यानी डेंट पड़ा हुआ दिखाई दिया। चिब वाले हिस्से पर हल्की सी सफेदी लगी हुई थी। मैंने आसपास की दीवार का जायजा लिया तो एक जगह से थोड़ी सी सफेदी और सीमेंट उकड़ा हुआ दिखाई दिया। मैंने अंदाजा लगाया कि गड़वी जोर से फेंकी गई थी। गालबन शकुंतला ने हमलावर पर खींच मारी थी, मगर हमलावर बच गया था और गड़वी दीवार पर जा लगी थी। गड़वी को मैंने वापस रख दिया और तकिया उठाकर देखा। तकिए के उस हिस्से पर जो फर्श के साथ था, खून के 3 छोटे छोटे धब्बे लगे हुए थे। मैंने फर्श पर देखा तो वहां भी खून के 3 धब्बे मौजूद थे। मैंने उनका बारीकी से मुआयना किया तो मालूम हुआ कि वो धब्बे फर्श से तकिए पर लगे थे, तकिए से फर्श पर नहीं लगे थे। तकिए पर हाथ से मध्यम निशान थे, गोया खून के कतरे पहले फर्श पर गिरे थे और उसके चंद मिनट बाद तकिया वहां गिरा था या गिराया गया था। हो सकता था शकुंतला ने तकिए को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया हो, लेकिन क्या 2 संगदिल कातिल एक औरत को गड़वी खींच मारने और तकिए को ढाल बनाने की इजाजत दे सकते थे? मेरी छानबीन अभी जारी थी कि हरनाम सिंह तेज चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ और बोला, मलक साहब, जल्दी मेरे साथ चलें, कातिलों का सुराग मिल गया है, जल्दी चलें, ऐसा ना हो कि वो फरार हो जाए। मैंने मकान बंद कर दिया। हवलदार के अलावा 2 सिपाहियों को भी साथ दिया, फौरन रवाना हो गया। रास्ते में हवलदार ने मुझे बताया कि मज़कूरा दोनों आदमी अमृतसर से आए थे और अधेड़ उम्र शख्स का नाम ज़हूर हुसैन था। उनके बारे में सिर्फ इतना मालूम हुआ था कि वो दोनों शकुंतला और निर्मला के पीछे वहां आए थे। उनकी हीरालाल से मुलाकात भी हुई थी। मुझे ताजुब हुआ कि हीरालाल ने उनका जिक्र क्यों नहीं किया था। जिस शख्स के जरिए ये बातें हरनाम सिंह को मालूम हुई थी, उसे भी हमने साथ ले लिया था। वो हमें बस्ती के एक पसमानदा इलाके में ले गया और इधर उधर से पूछने के बाद उस मकान के दरवाजे पर पहुंचा दिया जिसमें बकौल उसके आजम अली और ज़हूर हुसैन ठहरे हुए थे। वो नीची छत वाला एक छोटा सा मकान था। दरवाजे के सामने टाट का एक पर्दा लटक रहा था। मैंने 2 सिपाहियों को मकान की पिछली तरफ भेज दिया और हवलदार को गली के कोने पर खड़ा कर दिया। दस्तक के जवाब में काली सी औरत दरवाजे पर आई। उसके हाथ गीले थे, गालबन बर्तन धो रही थी। क्या बात है जी? उसने बुरा सा मुंह बनाया। दरवाजा क्यों तोड़ रहे हो? मेरी वर्दी का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। मैंने कहा, अपने आदमी को बाहर भेजो। लो जी, आदमी को बाहर भेजो। उसने तंजिया लहजे में मेरी बात दोहराई। जो बात करनी है वो मुझसे करो। आदमी का इस वक्त घर में क्या काम? वो काम पर गया हुआ है। क्या नाम है तुम्हारे आदमी का? मैंने पूछा। तौबा करो जी, मैं तो मर के भी अपने आदमी का ना लवा। वो उन औरतों में से थी जो अपने शोहर का नाम लेना गुनाह समझती थी। मैंने पूछा, तुम्हारे घर में जो 2 मेहमान ठहरे हुए थे वो कहाँ हैं? मुझे क्या पता, चले गए होंगे वापस। उसने अखड़ लहजे में कहा। तुम्हारा आदमी काम क्या करता है? स्टेशन पर फल फ्रूट बेचता है। बस के कुछ और ये कि तुम एक पासे हो जाओ। मैंने कहा, हम अंदर आकर देखेंगे। क्यों जी? उसने हाथ लहराया। अंदर आके क्यों देखोगे तुसी? मैं ते खप पा देंगी। हम तेरी खप से नहीं डरते। मैंने कदरे गुस्से से कहा। जो आदमी तुम्हारे घर में ठहरे हुए हैं, उन्होंने कल रात 2 औरतों और एक बच्चे को कत्ल कर दिया है। हम उन्हें गिरफ्तार करने आए। अगर वो अंदर हैं तो उन्हें बाहर भेज दो, वरना हमें मजबूरन अंदर घुसना पड़ेगा। उसने अपनी छोटी छोटी आंखें फैलाई, बोली, 2 औरतों को कत्ल कर दिया और एक बच्चे को भी? वो ऐसे लगते तो नहीं। तू क्या जाने इन बातों को? देखने में सब लोग एक जैसे ही लगते हैं। अगर वो घर में मौजूद हैं तो उन्हें बाहर भेज दो या हमें अंदर आने दो। अगरचे वो औरत हमारे रास्ते में रोक नहीं बन सकती थी, लेकिन मैं बिला वजह हुल्लड़बाजी नहीं करता था। मैं 4 दीवारी का एहतराम करता था और अहले खाना को मामले की नज़ाकत समझाकर उन्हें ताउन पर आमादा करने की कोशिश करता था। थोड़ी देर बाद औरत मेरी बात समझ गई और मुझे अंदर आने की इजाज़त दे दी। दोनों उधर पिछले कमरे में हैं। उसने हौले से कहा। मुझे क्या पता था कि वो ऐसे खतरनाक बंदे हैं। मैंने कोने पर खड़े हुए हवलदार को इशारे से करीब बुलाया, रिवॉल्वर निकाला और तेजी से कोने वाले कमरे में घुसा, मगर कमरा खाली था। पिछली तरफ खुलने वाला दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने दरवाजा खोलकर गली में नजर डाली। गली तकरीबन खाली पड़ी थी। दोनों सिपाही मुझे देखकर अटैन हो गए। हवलदार पूरे मकान की तलाशी लेने के बाद गली में आ गया। अंदर कोई नहीं है, उसने कहा। पूरा मकान खाली पड़ा, मालूम होता है दोनों छू मंतर हो गए हैं। मैंने सिपाहियों को डांटते हुए कहा, तुम्हें यहाँ खड़ा करने का क्या फायदा हुआ? शिकार तो बचकर निकल गया। जनाब, इस दरवाजे से तो कोई नहीं निकला। एक सिपाही ने कहा। हम पूरी होशियारी से ड्यूटी दे रहे हैं। दूसरे सिपाही ने कहा। जब हम गली में दाखिल हुए तो उस साथ वाले मकान से 2 आदमी निकलकर उस तरफ जा रहे थे। एक के हाथ में कैनवस का बैग था और दूसरे ने बगल में कोई चीज दबा रखी थी। मैं समझ गया वो हमें चकमा दे गए थे। उन्होंने सिपाहियों को गली में दाखिल होते देख लिया होगा, लिहाजा वो दीवार फांदकर साथ वाले मकान में घुसे और पिछला दरवाजा खोलकर गली में निकल गए। मैंने बराबर वाले मकान का दरवाजा खटखटाया। लम्हा भर के अंदर एक सफेद रेश बूढ़ा बाहर आया। मैंने उससे पूछा, बुजुर्गो, थोड़ी देर पहले जो 2 आदमी आपके घर से निकल कर गए हैं वो कौन थे? हमारे घर से तो कोई आदमी बाहर नहीं निकला, उसने जवाब दिया। कोई है ही नहीं,
باہر کس نے جانا ہے؟ میری بیوی باورچی خانے میں کام کر رہی ہے، میں اندر کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ سپاہی نے کہا کیا بات کرتے ہو جی، میں نے اپنی آنکھوں سے 2 آدمیوں کو باہر جاتے دیکھا ہے۔ بوڑھے نے بھویں سکیڑی بولا میرا خیال ہے تم سچ ہی کہتے ہو، تھوڑی دیر پہلے میں نے خود اپنے ہاتھ سے دروازے کی کنڈی بند کی تھی لیکن اب کنڈی کھلی ہوئی تھی، میں نے کچھ آوازیں بھی سنی تھی، وہ ضرور کوئی چور اچکے ہوں گے۔ وہ مایوسی سے ہنسا، ہمارے پاس رکھا ہی کیا ہے، چند برتن اور 2-4 ٹوٹی پھوٹی، یہ بھی کوئی لے جانا چاہے تو بے شک لے جائے۔ بزرگوں، محنت کی کمائی کو اتنا سستا نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ یہ ٹوٹی پھوٹی چارپائیاں شاہی مسیریوں سے زیادہ اچھی ہیں، ان پر آپ سکھ کی نیند تو سوتے ہیں۔ تھانے دار پتر، بات تو تم نے کھری کی ہے، ہمارے لیے یہ چارپائیاں واقعی شاہی مسیری ہیں۔ عورت نے دروازے سے سر نکال کر پوچھا، اب میں کیا کروں؟ حوالدار نے کہا تو جا کے بھانڈے مانج، اور تو کی کرنا ہے؟ میں نے سفید ریش بوڑھے سے پوچھا، اس عورت کے شوہر کا نام کیا؟ نعمت اللہ، بوڑھے نے جواب دیا۔ پھر اس نے ذرا سا سر نکال کر عورت کی طرف دیکھا اور جب وہ اندر چلی گئی تو ہولے سے بولا، انتہائی لچا آدمی ہے، بری عورتوں میں رہتا ہے، برے لوگ اس کے گھر میں آ کر ٹھہرتے ہیں، آج کل بھی 2 ایسے ہی آدمی اس کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس کی بیوی تو کہتی ہے کہ یہ اسٹیشن پر پھل بیچتا ہے۔ میں نے کہا دونوں کام کرتا ہے۔ بوڑھے نے کہا پھل بھی بیچتا ہے اور دلالی بھی کرتا ہے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ دونوں آدمی جن کے نام ظہور حسین اور اعظم علی تھے اسٹیشن پر گئے ہوں گے، غالباً انہوں نے نعمت اللہ کے تعاون سے واردات کی تھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا، مین روڈ پر جا کر تانگا پکڑا اور اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ پلیٹ فارم پر 25-30 مسافر کھڑے تھے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ 20-25 منٹ کے اندر امرتسر جانے والی پیسنجر ٹرین وہاں آنے والی ہے۔ نعمت اللہ پھل فروش کو تلاش کرنے میں زیادہ دقت پیش نہیں آئی۔ وہ پلیٹ فارم پر پھل کا ٹھیلا لگائے کھڑا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ تھوڑا سا چونکا۔ نعمت اللہ خان، تمہارے مہمان کہاں ہیں؟ میں نے نرم لہجے میں پوچھا۔ جی کون سے مہمان جناب؟ وہ قدرے بوکھلا کر بولا، یہاں تو کوئی مہمان نہیں ہے، یہاں ہوتے تو ہمیں بھی نظر آ جاتے۔ میں نے کہا اور تم سے پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ پتہ نہیں آپ کون سے مہمانوں کی بات کر رہے ہیں؟ ہو معلوم ہوتا ہے کہ مہمان بہت آتے ہیں تمہارے گھر۔ میں ظہور حسین اور اعظم علی کی بات کر رہا ہوں، اور یہ بھی بتا دوں کہ ہم تمہارے گھر سے ہو کر آ رہے ہیں۔ تمہارے مہمانوں نے جب ہمیں دیکھا تو وہ پڑوسیوں کی دیوار پھاند کر بھاگ گئے، وہ یقیناً تمہارے پاس آئے ہوں گے۔ اس نے لمحے بھر کے لیے سوچا۔ وہ چھوٹے قد اور سانولے رنگ کا چلتا پرزا آدمی تھا۔ اس نے جھاڑن کے ساتھ پھلوں پر سے مکھیاں اڑائیں اور ایک گاہک کو ٹالنے کے بعد بولا، یہ 2 آدمی جن کا آپ نے ذکر کیا ہے ہمارے گھر میں ٹھہرے ہوئے تو تھے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ بھاگ گئے ہیں، تو پھر میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ وہ میرے پاس نہیں آئے۔ تم ذرا اپنے ٹھیلے کا کچھ بندوبست کر لو اور ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے کہا تم سے چند باتیں کرنی ہیں۔ وہ گھبرا کر بولا، تھانے دار صاحب میں کچھ بھی نہیں جانتا جی، آپ نے جو کچھ پوچھنا ہے وہ ادھر ہی پوچھ لیں جناب، ایمان سے میں بہت غریب آدمی ہوں جی، میرا دھندا خراب نہ کریں جی، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے جی۔ تمہیں یہ تو معلوم نہیں تھا کہ تمہارے گھر میں 2 مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں؟ وہ تو جی میں آپ کی بات نہیں سمجھا تھا۔ بات تو تم اب بھی نہیں سمجھ رہے ہو۔ میں نے کہا تھانے چل کر تمہیں فوراً یاد آ جائے گا کہ تمہارے مہمان کہاں چھپے ہوئے ہیں، اور زیادہ باتیں نہیں بناؤ، جلدی سے اپنے ٹھیلے کا کچھ بندوبست کرو۔ میں نے اسے سپاہیوں کے حوالے کیا اور حوالدار کے ہمراہ اس کے مہمانوں کی تلاش شروع کر دی۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ امرتسر کی ٹرین پر سوار ہونے کا ارادہ رکھتے تھے اور اسٹیشن کے آس پاس ہی کہیں چھپے ہوئے تھے۔ پلیٹ فارم کا ایک چکر لگانے کے بعد ہم بکنگ آفس میں پہنچ گئے۔ بکنگ کلرک ایک نوجوان ہندو تھا۔ آئیے مہاراج، اس نے ہوش ہلاکی سے کہا، کہاں کا ٹکٹ بنا دوں؟ ٹکٹ تو ہمیں امرتسر کا چاہیے۔ میں نے بات بنائی، لیکن ہمارے 2 ساتھی نظر نہیں آ رہے، وہ بھی امرتسر ہی جا رہے تھے، انہوں نے ٹکٹ تو ضرور بنوایا ہوگا، آپ کو کچھ یاد ہے؟ مہاراج میرا کام ہی ٹکٹ فروخت کرنا ہے، میں مسافر کو کم اور پیسوں کو زیادہ دیکھتا ہوں، دن بھر لوگ مجھ سے ٹکٹ خریدتے ہیں، کسی ایک آدمی کو یاد رکھنا بہت مشکل ہے، میں آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا یہ بتائیں کہ گزشتہ 15 منٹ کے دوران آپ نے امرتسر کے کتنے ٹکٹ فروخت کیے ہیں؟ اس نے اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا 7-8 ٹکٹ فروخت کیے ہوں گے۔ اب یہ بتائیں کہ ایک ساتھ 2 ٹکٹ کتنے لوگوں نے خریدے تھے؟ ایک ساتھ 2 ٹکٹ، اس نے بھویں سکیڑی۔ ہاں، ایک ساتھ 2 ٹکٹ 2 آدمیوں نے خریدے تھے، ایک تو عورت تھی، دوسرے 2 ٹکٹ ایک پھل فروش نے خریدے تھے، وہ ادھر پلیٹ فارم پر ٹھیلا لگاتا ہے، اس نے اندر آ کر ٹکٹ خریدے تھے، 2 آدمی اس کے ساتھ تھے، دونوں اس کے پیچھے کھڑے تھے، ایک کے ہاتھ میں بیگ تھا اور دوسرے نے کپڑے کا تھیلا بغل میں دبا رکھا تھا۔ انہی 2 آدمیوں کی ہمیں تلاش ہے، کچھ پتا ہے دونوں کس طرف گئے ہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، بولا یہ مجھے معلوم نہیں، میں نعمت اللہ کو ٹکٹ دینے کے بعد کھڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، انہوں نے جانا کہاں ہے؟ پلیٹ فارم پر ہی کہیں ہوں گے، ٹرین تو آنے والی ہے۔ ٹرین کی آمد میں 8-10 منٹ رہ گئے تھے۔ بکنگ آفس سے باہر نکل کر میں نے پلیٹ فارم پر ایک طائرانہ نظر ڈالی اور سوچا کہ اگر میں چھپ کر ٹرین پر سوار ہونا چاہتا تو کیا کرتا۔ کچھ دیر تک غور و فکر کرنے کے بعد میں نے حوالدار سے کہا، میرا خیال ہے کہ دونوں پلیٹ فارم کے اگلے حصے کی طرف کہیں چھپے ہوئے ہیں، تم پلیٹ فارم کے اس حصے پر نظر رکھو،
میں دوسری طرف جاتا ہوں اور دیکھو زیادہ سامنے نہ آنا. آپ کوئی فکر نہ کریں، حنام سنگھ یہ سارے دل چل جانتا ہے. میں ایک لمبا چکر لگا کر پٹری کی دوسری جانب چلا گیا. اس طرف ایک مال گاڑی کھڑی تھی جس کے ساتھ گارڈ کا ڈبہ بھی تھا. میرے دل میں خیال ہے کہ گارڈ کے ڈبے میں بیٹھ کر زیادہ بہتر نگرانی کی جا سکتی ہے. جیسے ہی میں نے ڈبے کا رخ کیا مجھے وہاں کچھ حرکت دکھائی دی. 2 آدمی ڈبے سے نکل کر ہماری جانب اتر گئے اور مال گاڑی کے ساتھ ساتھ چلنے لگے. ان کی چال میں تیزی اور عجلت تھی. میں نے حوالدار کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور مال گاڑی کے ساتھ چلنا شروع کر دیا. دونوں آدمی مال گاڑی کی دوسری جانب تھے. میں حوالدار کو متوجہ کرنے کے لیے مسلسل ہاتھ ہلاتا جا رہا تھا. بالآخر اس نے میرا اشارہ دیکھ لیا اور منہ میں انگلی ڈال کر سیٹی بجائی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ میری طرف آ رہا ہے. دونوں آدمی جس سمت میں جا رہے تھے ادھر غیر آباد علاقہ تھا، اس لیے مجھے کوئی جلدی نہیں تھی. حوالدار دوڑتا ہوا آ رہا تھا. میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ مال گاڑی کی اگلی طرف سے گھیرا ڈالے. جب وہ صحیح جگہ پر پہنچ گیا تو میں نے ہولسٹر سے ریوالور نکال لیا، مال گاڑی کے نیچے سے گزر کر دوسری طرف پہنچا اور دونوں آدمیوں کو للکارا. انہوں نے میری آواز سنتے ہی دوڑ لگا دی. عین اس وقت حوالدار مال گاڑی کے نیچے سے نکل کر ان کے سامنے پہنچ گیا. ظہور حسین بڑی عمر کا آدمی تھا اور زیادہ تیز نہیں دوڑ سکتا تھا. حوالدار پہلے اسی پر چھپٹا. اس نے اسے اڑنگا لگا کر پٹری کے ساتھ پڑے ہوئے پتھروں پر دے مارا. اتنے میں اعظم علی نے آگے پیچھے خطرہ دے کر بائیں طرف دوڑنا شروع کر دیا تھا. میں نے اس کے پیچھے دوڑنے کا ارادہ کیا مگر حوالدار مجھ سے تیز نکلا. وہ ظہور حسین کو پتھروں پر پٹک کر اعظم علی کے پیچھے دوڑا. ملک صاحب آپ اس مرغے کی خبر لیں، اس نے دوڑتے ہوئے آواز لگائی. وہ پھنڈر ہو چکا ہے. پھر اس نے اعظم علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تگڑا ہو جا جوان، تیری موت آوازیں دے رہی ہے. ظہور حسین کو پتھروں پر اچھی خاصی چوٹیں آئی تھی. وہ دوڑنے کے قابل نہیں رہا تھا. میں نے اسے کالر سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کر دیا. اتنے میں حنام سنگھ اعظم علی کو پکڑ لایا. دونوں منتیں کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا. ہم ان دونوں کو لے کر تھانے پہنچے اور حوالات میں بند کر دیا. وہ ساری کاروائی میں 5 ساڑھے 5 گھنٹے لگ گئے. میں نے گھڑی پر نظر ڈالی تو ابھی صبح کے 10:30 بجے تھے. حنام سنگھ نے رات بھر ڈیوٹی کی تھی اور ہنسا تھکا ہوا نظر آ رہا تھا. میں نے اسے چھٹی دی. دن کی ڈیوٹی والے حوالدار سے کہا کہ وہ ملزموں سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے، پھر خود بھی آرام کرنے چلا گیا. تقریباً 3 بجے میں واپس آیا اور تینوں ملزموں کو اپنے کمرے میں بلا لیا. حوالدار نے بتایا کہ ابھی تک وہ ملزموں سے کوئی کام کی بات معلوم نہیں کر سکا اور ملزموں کی حالت بتا رہی تھی کہ ان سے کام کی بات معلوم کرنے کے لیے خاصی عرق ریزی کی گئی تھی. جناب میں بالکل بے گناہ ہوں. نعمت اللہ پھل فروش میرے قدموں کی طرف جھکتے ہوئے بولا میرا ان کے کاموں سے کوئی واسطہ نہیں ہے. میں ان کی بدماشیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. فکر نہیں کرو بچو، تھوڑی دیر میں تم سب کچھ جاننے لگ جاؤ گے. میں نے کہا پہلے تمہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ تمہارے مہمان ہیں، تمہارے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں. پھر یہ بھی یاد نہیں رہا کہ یہ تمہارے پاس آئے تھے یا نہیں، اور اب تمہیں ان کی بدماشیوں کا حال معلوم نہیں ہے. تھانے دار صاحب میں سچ کہتا ہوں جی، مجھے کچھ پتا نہیں ہے. یہ لوگ اسٹیشن پر تمہارے پاس آئے تھے یا نہیں؟ میں نے تحکمانہ لہجے میں پوچھا. جی جناب، میں آپ کی وردی اور مونچھیں دیکھ کر گھبرا گیا تھا، اس لیے جھوٹ منہ سے نکل گیا. میں نے دیکھا اس کے چہرے پر مکاری پائی جاتی تھی. وہ ذرا بھی خوفزدہ نہیں تھا. معلوم ہوتا ہے تیرے خاندان میں کوئی مونچھوں والا پیدا نہیں ہوا. تھوڑی دیر بعد تم کہو گے کہ تھانے کے ڈر سے تمہارے منہ سے جھوٹ نکل گیا تھا. اوئے، ڈر سے تو آدمی کے منہ سے سچ نکلتا ہے. اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا جی. ان کے ٹکٹ کس نے خریدے تھے؟ میں نے پوچھا. انہوں نے اپنے پیسوں سے ٹکٹ خریدے تھے جی، اس نے جواب دیا. پھر میرے تیور دیکھ کر جلدی سے اضافہ کیا. ویسے ٹکٹ میں نے خرید کر دیے تھے. ٹکٹ باؤ میرا واقف ہے. کل رات تم تینوں کہاں تھے؟ ظہور حسین ہاتھ جوڑ کر بولا جناب ہم گھر میں سوئے ہوئے تھے. تم خاموش کھڑے رہو، ابھی تمہاری باری نہیں آئی. ظہور حسین ٹھیک کہتا ہے جی، ہم تینوں گھر میں تھے. نعمت اللہ نے کہا آپ بے شک میری بیوی سے پوچھ لیں. تمہاری بیوی بھی تم سے کم نہیں ہے، پہلے اس نے بھی یہی کہا تھا کہ گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. میں نے کہا تم پھل بیچنے کے علاوہ کیا کام کرتے ہو؟ اور تو کوئی کام نہیں کرتا میں، اسی کام سے فرصت نہیں ملتی. ان لوگوں کو کیسے جانتے ہو؟ یہ میرے دوست ہیں جی، اس نے جواب دیا. 2 سال پہلے میں امرتسر میں ملازمت کرتا تھا، وہیں پر ان سے جان پہچان ہوئی تھی. کچھ عرصہ ان کے پاس بھی رہا تھا. یہ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ ظہور حسین نے جلدی سے بولا ہم ادھر. چپ کھڑے رہو، میں نے اسے ڈانٹا. پھر انہیں کچھ دیر کے لیے باہر بھیج دیا. یہ آپ نے بڑا اچھا کیا جی، نعمت اللہ نے مکاری سے کہا. میں ان کے سامنے بات کرتے ہوئے گھبرا رہا تھا. اچھا تو پھر اب کھل کر بات کرو، کیا دھندا کرتے ہیں یہ لوگ؟ اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں بولا دراصل یہ دونوں دلال ہیں، میری ان سے زیادہ جان پہچان نہیں ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا. امرتسر میں ایک دفعہ مجرا دیکھنے چلا گیا تھا. ظہور حسین سے وہیں پر ملاقات ہوئی تھی. 3-4 روز پہلے جب یہ گاڑی سے اترے تو ظہور حسین نے مجھے پہچان لیا اور بڑی محبت سے باتیں کرنے لگا. میں نے ایسے ہی پوچھ لیا کہ کوئی خدمت ہو تو بتاؤ بس جی. وہ تو اسی بات کا انتظار کر رہا تھا. کہنے لگا کہ انہیں 2-4 دن کے لیے منجی بسترے کی ضرورت ہے. میں نے ٹالنے کی کوشش کی تو اس نے نوٹ نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیا. کہنے لگا وہ 2-3 دن سے زیادہ نہیں رہیں گے،
جناب پیسوں کی ضرورت کسے نہیں ہوتی، میں نے سوچا 2-4 دن کی بات ہے، ان کا کام بھی ہو جائے گا اور مجھے 4 پیسے بھی بچ جائیں گے، اس لیے میں نے انہیں گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ باقی اللہ گواہ ہے کہ مجھے ان کی حرکتوں کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ کل رات کو یہ لوگ کہاں تھے؟ یہ لوگ پچھلے کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے، ان کا آنا جانا پچھلی طرف سے تھا، باہر جاتے وقت یہ پیچھے سے تالا لگا جاتے تھے، ویسے اندر کا دروازہ بھی کھلا رہتا تھا۔ کل رات میں 10 بجے تک ان کے ساتھ تھا، ہم نے ایک ساتھ کھانا کھایا تھا، اس کے بعد میں اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ سو گئے تھے یا کہیں چلے گئے تھے۔ اگر مجھے ساری رات جاگنا پڑتا تو میں صبح صبح منڈی نہ جا سکتا۔ آپ بے شک میری بیوی سے پوچھ لیں، تمہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ یہ کس کام سے یہاں آئے تھے۔ ملک صاحب میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھے جو کچھ معلوم ہے وہ سب سچ سچ بتا دوں گا۔ ظہور حسین نے یہی کہا تھا کہ وہ کسی عورت کے پیچھے یہاں آئے ہیں، ان کے کوٹھے کی کوئی عورت بھاگ کر ادھر آ گئی تھی، یہ اسے واپس لینے آئے تھے۔ مجھے انہوں نے یہی بتایا تھا، اب اللہ بہتر جانے اس میں سچ کتنا ہے۔ کیا تمہیں پکا یقین ہے کہ کل رات تم ان کے ساتھ نہیں تھے؟ بالکل پکا یقین ہے جی۔ ہاں بے شک میرا ڈاکٹری معائنہ کروا لیں۔ اوئے یہ ڈاکٹری معائنے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں ڈاکٹری معائنے سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ آدمی رات کو جاگتا رہا تھا یا سویا رہا تھا۔ اس کی باتوں میں کچھ صداقت نظر آتی تھی۔ میں نے اسے باہر بھیج دیا اور دوسرے ملزموں کو اندر بلا لیا۔ ظہور حسین کام کیا کرتے ہو تم؟ میں نے پوچھا۔ ہم لائسنس یافتہ ٹھیکیدار ہیں جناب، اس نے جواب دیا، سرکاری لائسنس ہے ہمارے پاس۔ کس چیز کی ٹھیکیداری کرتے ہو تم؟ اس نے بغیر کسی جھجک کے جواب دیا، ہم لوگ گانے بجانے کا انتظام کرتے ہیں۔ ہمیں دے کر بھاگے کیوں تھے؟ ہمیں کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی، اعظم علی نے جواب دیا۔ یہ بات ہمیں پہلے سے معلوم نہیں تھی کہ نرملا اور شکنتلا کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ آپ کے آدمیوں نے ہم پر بڑی سختی کی، اب یقین کر کے میں نے اس کی بات کاٹی۔ زیادہ صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی کس بات پر ہوئی تھی؟ ہم یہ سمجھے تھے کہ ہیرا لال نے آپ کو رشوت دے کر ہمارے پیچھے لگا دی ہے۔ تم ہیرا لال کے پاس کیا کرنے گئے تھے؟ یہ بڑی لمبی بات ہے جناب، ظہور حسین نے کہا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں تفصیل سے ساری بات بتاؤں۔ بتاؤ، میری طرف سے تمہیں کھلی اجازت ہے، میں نے کہا، لیکن مجھے چکر دینے کی کوشش نہ کرنا۔ اس نے جو تفصیل مجھے بتائی وہ میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اسے اپنے پیشے پر کوئی افسوس نہیں ہے، بقول اس کے ہر پیشے کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور ان اصولوں کی پابندی کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو لڑکیاں ان کی نگرانی میں کام کرتی ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی لڑکی معاہدے کی خلاف ورزی کرتی ہے تو اسے باز پرس کی جاتی ہے اور ہرجانہ بھی وصول کیا جاتا ہے۔ شکنتلا کے متعلق اس نے بتایا کہ وہ 20 سال سے ان کے پاس کام کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ان کا جو معاہدہ تھا اس کے ایک حصے کا تعلق اس کی بیٹی نرملا کے ساتھ تھا۔ میں اس حصے کا ذکر حذف کر رہا ہوں، لیکن سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ ظہور حسین نے کہا کہ جب اس حصے کی تکمیل کا وقت آیا تو شکنتلا لڑکی سمیت غائب ہو گئی، ساتھ ہی زیور اور نقدی بھی چرا لے گئی۔ ظہور حسین نے کہا اس چوری کی رپورٹ اسی وقت تھانے میں درج کرا دی گئی تھی۔ اس کے پاس FIR کی نقل بھی موجود تھی۔ 1.5 سال کی کوشش کے بعد انہیں شکنتلا کا سراغ مل گیا۔ وہ ہیرا لال کے پاس پہنچے، اسے ساری بات بتائی اور کہا کہ وہ شکنتلا کو لینے آئے ہیں۔ شکنتلا واپس نہیں جائے گی، ہیرا لال نے غصے سے کہا۔ وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے، میں اسے تم جیسے ضمیر فروش دلالوں کے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ خیریت چاہتے تو واپس چلے جاؤ، جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے ہیرا لال۔ اعظم علی نے کہا شور مچے گا تو تمہاری بدنامی ہوگی، پورے محلے کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ تم نے ایک رنڈی کو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ دیکھو میرے ساتھ سنبھل کر بات کرو، شکنتلا عزت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ یہ تمہاری بھول ہے ہیرا لال، ظہور حسین نے کہا۔ اگر شکنتلا عزت کی زندگی گزارنا چاہتی تو گمنام باپ کی اولاد نرملا کے لیے گاہک تلاش نہ کر رہی ہوتی۔ یقین نہ آئے تو 4 دن ٹھہر جاؤ، ہم تمہیں ثبوت بھی دے دیں گے۔ یہ جھوٹ ہے، ہیرا لال نے بے یقینی کے ساتھ کہا۔ شکنتلا ایسی نہیں ہے، وہ بہت بدل چکی ہے۔ کوٹھے کی محلوق مشکل ہی سے بدلتی ہے ہیرا لال۔ ہمارا شکنتلا کے ساتھ نرملا کے بارے میں معاہدہ تھا، سب کچھ طے ہو چکا تھا، لیکن شکنتلا موقع پا کر بھاگ گئی۔ وہ پوری رقم خود ہضم کرنا چاہتی ہے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کی رستم علی خان نامی ایک رئیس سے بات چیت چل رہی ہے، لیکن سنا ہے کہ ابھی سودا پکا نہیں ہوا۔ یہ سن کر ہیرا لال کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ رستم علی خان نامی رئیس کو جانتا تھا اور اسے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ اس کی عدم موجودگی میں ایک مرتبہ شکنتلا رستم علی خان کی حویلی گئی تھی۔ یہ بات اسے اپنے کسی دوست کی زبانی معلوم ہوئی تھی جس نے شکنتلا اور نرملا کو رستم علی خان کی حویلی سے نکلتے دیکھا تھا۔ میں اس بات کی روک تھام کر سکتا ہوں۔ ہیرا لال کے لہجے کی سختی غائب ہو گئی۔ شکنتلا میری بیوی ہے، اسے میری مرضی کے مطابق چلنا پڑے گا۔ میں ایسی عورتوں کا بندوبست کرنا خوب جانتا ہوں۔ تم بڑے بھولے ہو ہیرا لال، جو عورت ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی وہ تمہارے قابو میں کیسے رہ سکتی ہے؟ اچھا ایک کام کرو، شکنتلا تمہاری بیوی ہے تو تم اسے زبردستی بھی رکھ سکتے ہو، لیکن نرملا سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، اسے ہمارے حوالے کر دو تو بات ختم ہو جائے گی۔ میں بغیرت نہیں ہوں ظہور حسین، اگر شکنتلا میری بیوی ہے تو نرملا میری بیٹی ہے، میں اسے تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔
اگر خیریت چاہتے ہو تو واپس چلے جاؤ، وہ بھی خاموشی سے۔ واپس تو ہم ضرور جائیں گے، پر اتنی آسانی سے نہیں۔ تم شکنتلا سے ہماری بات کرا دو۔ یہ بات چیت ہیرا لال کی دکان کے پچھلے حصے میں ہو رہی تھی۔ ہیرا لال نے چالاکی سے کہا، میں شکنتلا سے بات کروں گا، اگر وہ راضی ہوئی تو تمہاری اسے بات کرا دوں گا۔ بات تو تمہیں ہر صورت میں کرانا پڑے گی۔ اعظم علی نے کہا، اگر یوں بات نہیں بنے گی تو پھر ہم پولیس کو لے کر آئیں گے اور دونوں کو گرفتار کروا کے امرتسر لے جائیں گے۔ دھمکی کسی اور کو دینا، بلا کسی کارن تم میری بیوی کو گرفتار نہیں کروا سکتے۔ ظہور حسین نے FIR کی مصدقہ نقل نکال کر ہیرا لال کے سامنے رکھ دی۔ اسے پڑھ لو، اس نے کہا۔ شکنتلا اور نرملا کے خلاف 1.5 سال پہلے چوری کی رپٹ درج کروائی گئی تھی۔ دونوں مفرور ملزمائیں ہیں۔ ہم چاہتے تو پولیس کو ساتھ لا سکتے تھے، لیکن ہم نے تمہاری عزت کا خیال کرتے ہوئے ایسا نہیں کیا۔ رپورٹ پڑھنے کے بعد ہیرا لال فکر مند ہو گیا۔ اس نے ظہور حسین سے کہا کہ وہ رات کو اس کے گھر آ جائیں، وہ شکنتلا سے ان کی ملاقات کروا دے گا۔ ظہور حسین نے بتایا کہ وہ رات کے 9 بجے ہیرا لال کے گھر پہنچ گئے۔ شکنتلا ہنسی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ ہیرا لال نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا اور بقول ظہور حسین کچھ چالیں بھی سمجھا دی تھی۔ رسمی کلمات کے بعد ظہور حسین نے کہا، ہم تمہیں اور نرملا کو لینے آئے ہیں۔ یہ کام ہم پولیس کے ذریعے بھی کروا سکتے تھے، مگر ہم نے مناسب نہیں سمجھا۔ اب تم بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ شکنتلا نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، پھر بولی، ظہور حسین، میں گناہ کی زندگی سے توبہ کر چکی ہوں، اب عزت کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ آتے وقت میں اپنے ساتھ جو زیور لائی تھی وہ میرا اپنا تھا۔ ہاں، تمہاری کچھ نقدی میں ساتھ ضرور لے آئی تھی۔ مجھے پتا ہے زیور کی ساری رسیدیں تمہارے پاس ہیں اور تم ہمیشہ اپنے نام سے زیور خریدتے ہو۔ اگر تم کہو گے تو میں زیور بھی تمہارے حوالے کر دوں گی، لیکن مجھے ساتھ لے جانے پر اصرار نہ کرو۔ میں اب اس دنیا سے دور رہنا چاہتی ہوں۔ شکنتلا دیوی، میں تم جیسی توبہ کرنے والیوں کو خوب جانتا ہوں۔ جب تمہاری عمر ڈھلنے لگی تو تمہیں توبہ کا خیال آ گیا۔ دراصل تمہیں بڑھاپے کا سہارا چاہیے۔ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ اگر تم ہمیں کہتی تو ہم وہیں امرتسر میں کسی شریف آدمی سے تمہاری شادی کروا دیتے۔ زیور کی بات بھی سن لو۔ زیور ہم نے خریدا تھا اور ہمارا ہے۔ چور کو صرف سامان واپس کرنے سے نہیں چھوڑ دیا جاتا، چوری کی سزا بھی ملتی ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ہم پولیس کو بیچ میں نہ ڈالیں تو زیور، نقدی اور نرملا کو ہمارے حوالے کر دو۔ ہم تمہاری پرسکون زندگی میں زہر نہیں گھولیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ نقدی اور زیور ہم دے دیں گے، مگر نرملا تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ اچھی طرح سوچ لو، اعظم علی نے کہا۔ اگر پولیس آئی تو پھر شکنتلا کو بھی جانا پڑے گا۔ نرملا پھر بھی نہیں جائے گی، اچانک ہیرا لال نے کہا۔ رپٹ میں نرملا کا نام نہیں ہے۔ شکنتلا نے چونک کر ہیرا لال کی طرف دیکھا، بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہیں میری پرواہ نہیں ہے؟ تم فکر نہیں کرو، تمہارے ساتھ بعد میں بات کروں گا۔ لیکن میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی۔ ان کو کیا جواب دیں؟ ان کو جواب بھی دے لیں گے، ہیرا لال نے بے پرواہی سے کہا۔ یہ سب کھوکھلی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ دونوں میاں بیوی کچھ دیر تک آپس میں الجھتے رہے۔ پھر شکنتلا نے ظہور حسین سے کہا، تم ایک دن کے لیے ٹھہر جاؤ، مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ کوئی بات نہیں، ہم کل اسی وقت آ جائیں گے۔ ظہور حسین نے مجھے بتایا کہ جب اٹھ کر جانے لگے تو شکنتلا نے ہیرا لال سے نظر بچا کر اسے 3 انگلیاں دکھائیں۔ پہلے تو وہ اس اشارے کا مطلب نہیں سمجھا، پھر اسے خیال آیا کہ غالباً شکنتلا نے اسے 3 بجے آنے کے لیے کہا ہے، لہٰذا اگلے روز وہ ٹھیک 3 بجے اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس کا اندازہ ٹھیک ہی نکلا، شکنتلا اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ ظہور حسین، میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، اس نے ظہور حسین کو بیٹھک میں بٹھانے کے بعد کہا۔ ہیرا لال کی نیت خراب ہو گئی ہے، اسے میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی نظر نرملا پر ہے۔ میں مردوں کی نظریں خوب پہچانتی ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم مجھے گرفتار کروا دو اور نرملا اس کے رحم و کرم پر رہ جائے۔ اوپر سے وہ مجھے تسلیاں دیتا ہے، مگر اندر سے اس کی نیت خراب ہے۔ کہتا ہے میں پولیس کی فکر نہ کروں، اگر پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا تو وہ 2-4 دن کے اندر میری ضمانت کروا دے گا، لیکن مجھے اس پر وشواس نہیں رہا۔ میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ شخص تمہارا وفادار نہیں ہے۔ تم ابھی سامان تیار کر لو اور لڑکی کو لے کر میرے ساتھ نکل چلو۔ عین اسی وقت کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میرا خیال ہے کہ ہیرا لال آیا ہے۔ شکنتلا نے جلدی سے کہا، تم فوراً پچھلے دروازے سے نکل جاؤ، آؤ میرے ساتھ۔ اور سنو، رات کو جب آؤ تو ایک کاغذ پر اپنے ٹھکانے کا پتہ لکھ کر لے آنا اور چپکے سے مجھے دے دینا، یا کرسی کی گدی کے نیچے رکھ دینا۔ کل جب ہیرا لال دکان پر چلا جائے گا تو میں نرملا کو ساتھ لے کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں گی۔ اس نے ظہور حسین کو پچھلے دروازے سے باہر نکال دیا اور سامنے والا دروازہ کھولنے کے لیے واپس بھاگی۔ ظہور حسین نے بتایا کہ وہ رات کو دوبارہ ہیرا لال کے مکان پر گیا اور 15 منٹ کی بات چیت کے بعد اٹھ گیا۔ ہیرا لال صرف زیورات اور نقدی واپس کرنے پر تیار تھا، مگر وہ بھی پکا کاغذ لکھوانے کے بعد۔ ظہور حسین نے بظاہر بے دلی سے یہ بات منظور کر لی تھی اور جانے سے پہلے نعمت اللہ کے گھر کے پتے والا کاغذ گدی کے نیچے رکھ دیا تھا۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ ہیرا لال کو کچھ شک ہو گیا تھا،
کیونکہ اس کے لہجے میں پہلا سا جوش اور سختی نہیں تھی۔ جناب ملک صاحب، یہ ہے کل واقعہ۔ ظہور حسین نے بات ختم کرنے کے بعد کہا، صبح جس وقت آپ نعمت اللہ کے مکان پر پہنچے اس وقت ہم شکنتلا کا انتظار کر رہے تھے۔ جب ہم نے آپ کو یہ کہتے سنا کہ آپ ہمیں 2 عورتوں کے قتل کے الزام میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو ہم گھبرا گئے اور دیوار پھاند کر بھاگ گئی۔ ہماری غلطی تھی، ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے تھا۔ آپ خود سوچیں کہ اگر ہم شکنتلا اور نرملا کو قتل کر دیتے تو پھر ہیرا لال کو کیوں چھوڑتے؟ جناب، یہ کاروائی ہیرا لال کی معلوم ہوتی ہے۔ اسے یقیناً معلوم ہو گیا ہوگا کہ شکنتلا نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے انہیں دوبارہ حوالات میں بھیج دیا۔ میرا دھیان بھی اسی طرف جا رہا تھا کہ قتل میں ہیرا لال کا ہاتھ ہے، لیکن ایک بات روک بنتی تھی، وہ یہ کہ ہیرا لال نے اپنے بیٹے کو کیوں قتل کیا تھا؟ ایک 3-4 سالہ بچہ نہ تو گواہی دے سکتا تھا اور نہ ہی اس کی گواہی کی کوئی قانونی حیثیت تھی۔ میں نے ASI کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے کہا کہ وہ ہیرا لال کو اسپتال سے لے کر اس کے گھر پہنچے۔ میں اسے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا۔ جناب، صبح آپ نے مجھے ایک کام دیا تھا۔ ASI نے مجھے یاد دلایا۔ کون سا کام؟ میں نے اپنے ذہن پر زور دیا۔ ماچس والا کام؟ اس نے کہا، آپ نے یہ دیکھنے کے لیے بھیجا تھا کہ ہیرا لال کی جیب میں کوئی ماچس ہے یا نہیں؟ اوہو، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا۔ کیا خبر لائے ہو؟ ہیرا لال نے کبھی بھی اپنی جیب میں ماچس نہیں رکھی کیونکہ وہ سگریٹ نہیں پیتا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، تم 2 سپاہی ساتھ لے کر جاؤ اور ہیرا لال کو لے کر فوراً اس کے گھر پہنچو۔ میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ ASI کے جانے کے بعد میں نے ظہور حسین اور اعظم علی کو ساتھ لیا اور ہیرا لال کے مکان پر پہنچ گیا۔ ان دونوں کو میں نے 2 سپاہیوں کی نگرانی میں برآمدے میں بٹھا دیا۔ ہیرا لال نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اس نے ڈاکوؤں کے چہرے نہیں دیکھے تھے مگر آوازیں سنی تھی۔ میں ہیرا لال سے ظہور حسین اور اعظم علی کی آوازیں شناخت کروانا چاہتا تھا۔ میں نے وہ جملے جو ہیرا لال نے ڈاکوؤں کی طرف منسوب کیے تھے کاغذ پر لکھ کر سپاہی کو دے دی اور کہا کہ جب میں کہوں تو وہ چاروں باری باری ان جملوں کو دہرائیں، یعنی ظہور حسین اور اعظم علی کے علاوہ وہ دونوں سپاہی بھی ان جملوں کو دہرائیں۔ نصف گھنٹے کے بعد ہیرا لال ASI کے ہمراہ بیٹھک میں داخل ہوا۔ وہ بظاہر بڑی نقاہت سے چل رہا تھا مگر میں نے اندازہ لگایا کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ ایک بات میں بتانا بھول گیا، ظہور حسین نے جس پتے کا ذکر کیا تھا وہ گدی کے نیچے موجود تھا۔ اگر اس کی بات صحیح تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ شکنتلا کو گدی کے نیچے سے پتہ نکالنے کی مہلت ہی نہیں ملی تھی۔ ہیرا لال، ہم نے قاتلوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ میں نے کہا، وہ برآمدے میں موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں تم ان کی آوازوں کو شناخت کرنے کی کوشش کرو۔ میں تمہیں 4 آوازیں سنواتا ہوں۔ ان میں 2 آوازیں قاتلوں کی ہیں اور 2 آوازیں دوسرے 2 آدمیوں کی ہیں۔ وہ کمزور آواز میں بولا، بہت بہتر جناب، میں کوشش کرتا ہوں۔ میں نے ASI کو سمجھا کر برآمدے میں بھیجا۔ لمحہ بھر کے بعد باری باری مختلف آوازیں سنائی دینے لگی۔ پہلی آواز سپاہی کی تھی۔ ہیرا لال نے نفی میں سر ہلایا۔ دوسری آواز ظہور حسین کی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ میں ہوں ہیرا لال، جلدی دروازہ کھولو، میری گھر والی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ یہ اسی کی آواز ہے۔ ہیرا لال نے فوراً کہا، یہی تھا وہ، بالکل یہی آواز تھی۔ تیسری آواز سپاہی کی تھی۔ چوتھی آواز اعظم علی کی تھی۔ ہیرا لال نے اس کی آواز بھی پہچان لی۔ آپ نے اس ٹیسٹ کے نتیجے کا یقیناً اندازہ کر لیا ہوگا، تاہم میں اس نتیجے کا ذکر آخر میں کروں گا۔ میں نے ASI سے کہا کہ وہ ملزموں کو پچھلے دروازے سے باہر لے جائے۔ پھر ہیرا لال سے مخاطب ہو کر کہا، ہیرا لال، میں تم سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جواب بہت اطمینان اور سوچ سمجھ کر دینا۔ پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ ڈاکو کس دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے؟ اس نے بیٹھک کے بیرونی دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اس دروازے سے؟ تم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ڈاکوؤں نے اندر داخل ہوتے ہی تمہیں مارنا شروع کر دیا تھا اور تم آدھموئے ہو کر گر پڑے تھے۔ تم کون سی جگہ پر گرے تھے؟ اس نے بیٹھک کے اندرونی دروازے کے پاس اشارہ کیا، بولا، اس جگہ پر۔ میں نے بغور اس جگہ کا جائزہ لیا مگر وہاں مجھے خون کا کوئی دھبا دکھائی نہیں دیا۔ میں نے باورچی خانے سے کوئلہ منگوایا اور مذکورہ جگہ کے گرد دائرہ بنا دیا۔ ہیرا لال نے میری اس حرکت کو عجیب نظروں سے دیکھا مگر بولا کچھ نہیں۔ ہیرا لال، تم نے کہا ہے کہ جب ڈاکوؤں نے شکنتلا پر حملہ کیا اور تمہاری طرف سے غافل ہو گئے تو تم رینگ کر برآمدے میں چلے گئے اور کپڑوں کے ڈھیر کے نیچے چھپ گئے۔ تم کس طرف سے برآمدے میں گئے تھے اور کس جگہ پر چھپے تھے؟ اس نے قدرے الجھن سے میری طرف دیکھا، پھر اپنی نشست سے اٹھا اور خوابگاہ کی طرف کھلنے والے دروازے میں پہنچ کر رک گیا۔ برآمدے کی طرف جانے کے لیے خوابگاہ سے ہو کر جانا پڑتا تھا، تاہم دروازے سے بالکل نزدیک تھے۔ خوابگاہ میں داخل ہوتے ہی داہنی طرف برآمدے کا دروازہ تھا۔ میں اس دروازے سے برآمدے میں داخل ہوا تھا، اس نے کہا، اور میرے ساتھ برآمدے میں پہنچ گیا اور ان 4 پائیوں کے پیچھے بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ان 4 پائیوں کی طرف اشارہ کیا جو دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ پہلے اس نے کپڑوں کے ڈھیر کا ذکر کیا تھا، اب 4 پائیوں کا ذکر کر رہا تھا۔ میں نے 4 پائیوں کے پیچھے کوئلے سے ایک دائرہ بنا دیا اور اس دائرے کو ایک لمبی لکیر کے ذریعے پہلے والے دائرے سے ملا دیا۔ پھر واپس برآمدے میں آ گیا اور ہیرا لال کے چہرے پر پھیلنے والی الجھن کی طرف دھیان دیے بغیر کہا،
ان چارپائیوں کے پیچھے چھپنے کے بعد تم بے ہوش ہو گئے اور تمہیں کچھ پتا نہیں کہ تم کتنی دیر بے ہوش رہے۔ جب تمہیں ہوش آیا تو ڈاکو جا چکے تھے۔ تم ڈرتے ڈرتے اندر گئے اور اپنی بیوی کو آواز دی۔ پھر تم نے ماچس جلا کر دیکھا اور اپنی بیوی اور بچے کی لاشیں دیکھ کر دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔ تم نے یہی بتایا تھا نا؟ جی یہی بتایا تھا۔ تم کس جگہ پر گرے تھے؟ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، تھوک نکلا اور ایک طرف اشارہ کیا۔ شاید یہ جگہ تھی۔ میں نے وہاں پر بھی کوئلے سے دائرہ بنا دیا اور اسے ایک لکیر سے برآمدے والی لکیر سے ملا دیا۔ ہیرا لال، تمہارے بچے کی لاش اس بستر پر پڑی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اور چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ کیا تم نے اسے بے ہوش ہونے سے پہلے بستر پر ڈالا تھا یا ہوش میں آنے کے بعد؟ پہلے، میرا مطلب ہے میں آپ کا سوال نہیں سمجھا۔ سوال بہت سیدھا ہے ہیرا لال، کیا دوبارہ سوال کروں؟ نہیں، دوبارہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرا خیال ہے میں نے پہلے ہی موتی لال کو بستر پر لٹا دیا تھا، لیکن اس وقت بھی شاید میں پوری طرح ہوش میں نہیں تھا۔ کیا بچے کی لاش پر چادر بھی تم ہی نے ڈالی تھی؟ شاید میں نے ہی ڈالی تھی، لیکن میں ان سوالات کا مطلب نہیں سمجھا۔ تھوڑی دیر میں سمجھ جاؤ گے، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، تمہارے جسم پر چاقو کا ایک زخم کیوں ہے؟ باقی زخم ڈنڈے کے کیوں ہیں؟ یہ تو میں نے نہیں سوچا۔ اس کی الجھن پریشانی میں تبدیل ہونے لگی تھی۔ جب ڈاکو اندر داخل ہوئے تو ان کے ہاتھوں میں کس قسم کے ہتھیار تھے؟ یہ تو میں نے غور نہیں کیا۔ شاید ایک کے ہاتھ میں چاقو اور دوسرے کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ میں نے کدال کا دستہ اسے دکھایا اور پوچھا، وہ ڈنڈا یہ تو نہیں تھا؟ شاید یہی تھا، اس نے جواب دیا۔ لیکن آپ، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، ہیرا لال، تم نے بتایا ہے کہ ڈاکوؤں نے تمہیں ادھ موا کر کے پھینک دیا تھا اور زخموں سے خون بہہ جانے کی وجہ سے تم 2 دفعہ بے ہوش ہوئے تھے۔ خون کے دھبے تمہارے کپڑوں پر بھی موجود ہیں، لیکن جن 2 جگہوں پر گر کر تم بے ہوش ہوئے تھے وہاں خون کا ایک دھبا بھی نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہوش میں آنے کے بعد تم نے فرش صاف کر دیا تھا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، ہو سکتا ہے اس وقت خون بہنا بند ہو گیا ہو۔ میں اسے بیٹھک میں لے گیا اور پہلے دائرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پہلی دفعہ تم اس جگہ پر گرے تھے اس وقت تو خون نکلنا شروع ہوا ہوگا، یہاں پر کوئی دھبا کیوں نہیں ہے؟ وہ سخت گھبرا گیا، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، شاید میں کسی دوسری جگہ پر گرا تھا، یا شاید تم نے گرنے کا خواب دیکھا تھا۔ میں نے غصے سے کہا اور اسے بازو سے پکڑ کر خوابگاہ میں لے گیا۔ ہیرا لال، یہاں کھڑے ہو کر تم نے ماچس چلائی تھی، وہ ماچس کہاں ہے؟ وہ ماچس ادھر ہی کہیں ہوگی، شاید کسی نے اٹھا لی ہوگی۔ اور وہ جلی ہوئی تیلی کہاں ہے؟ میں نے تحکمانہ لہجے میں پوچھا۔ تھانے دار صاحب، آپ یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ قاتلوں کو تو آپ نے گرفتار کر ہی لیا ہے۔ قاتلوں کو تو ہم ہمیشہ ہی گرفتار کر لیتے ہیں ہیرا لال۔ جو سوال میں کرتا ہوں اس کا صحیح جواب دو۔ ہمیں اس کمرے میں نہ تو کوئی ماچس ملی ہے اور نہ ہی کوئی جلی ہوئی تیلی۔ تم جیب میں بھی ماچس نہیں رکھتے کیونکہ تم سگریٹ نہیں پیتے۔ ابھی تک تم نے میرے تمام سوالوں کے جواب غلط دیے ہیں۔ اب ذرا سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا ہوں۔ سوالوں کو چھوڑے مہاراج، اس نے کپ کپاتے ہوئے کہا، آپ یہ بتائیں کتنی رقم میں کام چل جائے گا؟ میں نے دوستانہ انداز میں اس کا کندھا تھپ تھپایا اور کہا، رقم کی بات بھی ہو جائے گی، مجھے تفتیش تو مکمل کر لینے دو۔ جن قاتلوں کی آوازیں تم نے پہچانی ہیں وہ باہر موجود ہیں، کیا تم انہیں جانتے ہو؟ کیا ان آوازوں سے کوئی ایسا شخص تمہارے ذہن میں آتا ہے جس سے تمہاری کبھی ملاقات ہوئی ہو؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، آواز کچھ جانی پہچانی سی لگتی تھی، لیکن یہ یاد نہیں آ رہا کہ یہ آواز کب سنی تھی۔ ظہور حسین اور اعظم علی کو جانتے ہو؟ اس نے بظاہر چونکتے ہوئے کہا، وہ آپ کے ذکر کرنے سے یاد آیا، یہ آوازیں ظہور حسین اور اعظم علی کی تھیں۔ ہنوز اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ مجھے بے وقوف بناتے ہو؟ تم 3 دن سے ان دونوں آدمیوں سے ملاقاتیں کر رہے ہو اور یہ تمہیں دھمکیاں بھی دیتے رہے ہیں، لیکن تم نے نہ تو ان کی آوازیں پہچانی اور نہ ہی اپنے بیان میں ان کا ذکر کیا۔ اب ہم نے انہیں گرفتار کر لیا تو تم نے فوراً ان کی آوازیں پہچان لی۔ سچ بتاؤ، اصل حقیقت کیا ہے؟ تھپڑ کھا کر وہ بری طرح چکرا گیا۔ میں نے اس کی تھوڑی سی اور مرمت کر ڈالی۔ کچھ دیر تک وہ ظہور حسین اور اعظم پر قتل کا الزام دھرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن واقعات اور شواہد اس کے اپنے خلاف جا رہے تھے۔ میں نے اسے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا اور 2 روز تک مزید شواہد اکٹھے کرتا رہا۔ ظہور حسین اور اعظم علی کے بارے میں یہ ثبوت مل گیا کہ وہ رات کے 10 بجے کے بعد نعمت اللہ کے گھر سے باہر نہیں نکلے تھے۔ ہیرا لال کے بعض پڑوسیوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے رات کے 11 بجے ہیرا لال کے گھر سے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں سنی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے پتہ چلا کہ موتی لال کی موت 11 اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ شکنتلا کی موت اس کے 1 گھنٹے کے بعد اور نرملا کی موت صبح کے 2 اور 3 بجے واقع ہوئی تھی۔ اس کی کلائیوں پر رسی کے نشانات بھی ملے تھے، یعنی تینوں کو 4 گھنٹے کے دوران قتل کیا گیا تھا۔ ڈاکو یا قاتل جائے واردات پر اتنی دیر تک کبھی نہیں ٹھہرتے۔ ہماری 3 دن کی کوششوں کے بعد ہیرا لال نے اقبال جرم کر لیا۔ اس نے بتایا کہ ظہور حسین کی آمد کے بعد اس کے گھر کا سکون بالکل تباہ ہو گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے۔ ظہور حسین
انہیں پولیس کارروائی کی دھمکی دے کر نہ صرف نقدی اور زیورات ہتھیانا چاہتا تھا بلکہ نرملا کو بھی ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ ہیرا لال نے کہا کہ جب نرملا کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بہت روئی۔ اس نے کہا کہ وہ کسی طور ظہور حسین کے ساتھ جانے پر تیار نہیں، اور اگر اسے مجبور کیا گیا تو وہ خودکشی کر لے گی۔ میرے سوال کے جواب میں ہیرا لال نے کہا، شکنتلا ایک دو مرتبہ رستم علی خان کے گھر ضرور گئی تھی، مگر نرملا کو یا اس کے ارادوں کا علم نہیں تھا۔ نہ ہی نرملا دوبارہ اس گندگی میں پھنسنا چاہتی تھی جس سے وہ نکل کر آئی تھی۔ جب ظہور حسین نے زیادہ دباؤ ڈالا تو ہیرا لال نے شکنتلا کو مشورہ دیا کہ وہ بلیک میل ہونے کی بجائے پولیس کارروائی ہونے دے، وہ بہترین وکیل کر کے اسے بری کرا لے گا۔ لیکن شکنتلا نے اس بات کا غلط مطلب لیا۔ اس نے ہیرا لال سے کہا، تمہاری نیت خراب ہو گئی ہے، تم چاہتے ہو کہ مجھے جیل ہو جائے اور تم نرملا سے شادی کر لو۔ یہ بات نہیں ہے شکنتلا، ہیرا لال نے کہا، تم غلط سوچ رہی ہو۔ میں تمہیں اس پولیس رپورٹ کے چکر سے نکالنا چاہتا ہوں۔ جب تک اس رپورٹ پر عدالتی کارروائی نہیں ہوگی اس وقت تک تمہارے سر پر تلوار لٹکتی رہے گی اور ظہور حسین تمہیں بلیک میل کرتا رہے گا۔ ہیرا لال نے کہا کہ شکنتلا کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی اور اس نے چوری چھپے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن نرملا اپنی ماں کا ساتھ دینے پر تیار نہیں ہوئی اور اس نے ہیرا لال کو شکنتلا کے منصوبے سے آگاہ کر دیا۔ حادثے والی رات ہیرا لال نے شکنتلا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن بات بگڑتی چلی گئی۔ جھگڑا شدت اختیار کر گیا، یہاں تک کہ نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ وہ رات کا وقت تھا اور دونوں اندھیرے میں جھگڑا کر رہے تھے۔ ہیرا لال نے غصے میں شکنتلا کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ شکنتلا طیش میں بفر گئی اور برآمدے سے کدال کا دستہ اٹھا لائی۔ ہیرا لال کا معصوم بچہ جو ساتھ والی خوابگاہ میں سویا ہوا تھا، شور کی آواز سن کر پہلی خوابگاہ میں پہنچ گیا اور اپنے باپ کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں شکنتلا کمرے میں داخل ہوئی اور دستہ گھما کر ہیرا لال پر وار کرنا چاہا، لیکن ڈنڈا سیدھا معصوم بچے کی کن پٹی پر پڑا اور اس نے وہیں دم توڑ دیا۔ بچے کی موت پر ہیرا لال صدمے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے بچے کی لاش کو بستر پر ڈال دیا اور اس کے پاس بیٹھ کر بے تحاشا رونے لگا۔ اس سانحے سے شکنتلا کا غصہ دہشت میں تبدیل ہو گیا اور اس نے ہیرا لال کے پیر پکڑ لیے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، اس کی منتیں کرنے لگی کہ وہ ایک اتفاقی حادثہ تھا، اندھیرے کی وجہ سے اسے بچہ نظر نہیں آیا تھا۔ ہیرا لال نے کہا کہ وہ بہت دیر تک بیٹھا روتا رہا، پھر اچانک اس پر جنون طاری ہو گیا۔ اس نے وہی دستہ اٹھا لیا اور شکنتلا کو مارنا شروع کر دیا۔ اسے جان سے نہیں مارنا چاہتا تھا لیکن بچے کی موت کے صدمے نے اس کے ہوش و حواس چھین لیے تھے۔ اسے اپنے ہاتھوں پر قابو نہیں رہا تھا۔ جب شکنتلا نے فرش پر گر کر دم توڑ دیا تو تب اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا کر دیا ہے۔ نرملا جو اپنے کمرے میں سو رہی تھی اپنی ماں کی چیخیں سن کر وہاں پہنچ گئی۔ اس نے جب ہیرا لال کو اپنی ماں پر ڈنڈے برساتے دیکھا تو اس پر سختہ طاری ہو گیا اور وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ ہیرا لال نے اسے اٹھا کر اس کے بستر پر ڈال دیا، اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے تاکہ وہ ہوش میں آ کر باہر نہ نکل جائے اور پولیس کو اس واردات سے آگاہ نہ کر دے۔ اس کے بعد وہ درمیانی کمرے میں ٹہلتا رہا اور اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کے ذہن میں بار بار یہی خیال آتا تھا کہ وہ اس سانحے کو ڈکیتی کا رنگ دے کر پولیس کو اطلاع کر دے، لیکن نرملا کا خیال آڑے آ جاتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ نرملا اس معاملے میں کبھی اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ اس اثناء میں نرملا ہوش میں آ چکی تھی۔ اس نے کسی طرح اپنے ہاتھ پیر کھول لیے اور فرار ہونے کی کوشش کی۔ ہیرا لال نے کہا کہ پہلے تو وہ نرملا کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، دھمکیاں بھی دی۔ جب وہ اس کی بات سننے پر تیار نہ ہوئی تو اس نے اس کا گلا گھونٹ ڈالا۔ ہیرا لال کے جسم پر جو چوٹیں اور زخم پائے گئے تھے ان میں سے کچھ تو شکنتلا اور نرملا کے ساتھ کشمکش کے دوران آئے تھے اور کچھ زخم اس نے خود اپنے جسم پر لگا لیے تھے تاکہ ڈاکوؤں والی کہانی زیادہ سچی معلوم ہو۔ اس کے اس بیان کے بعد میں نے ظہور حسین، اعظم علی اور نعمت اللہ کو اور ان کے بیانات ریکارڈ کرنے کے بعد انہیں رہا کر دیا۔ مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ہیرا لال کو کیا سزا ہوئی تھی کیونکہ کچھ عرصے کے بعد میرا وہاں سے تبادلہ ہو گیا تھا اور اس کے بعد تقسیم کا ہنگامہ شروع ہو گیا تھا۔